बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स के क्रिमिनल मॉड्यूल के अंदर हम तहे दिल से तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं और अपने नए गेस्ट का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। टॉपिक आपसे जैसे कि ज़िक्र किया, आज मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो आज बहुत लीडिंग लीडर हैं, वो ये फरमा रहे थे एक वीडियो के अंदर कि अगर किसी पुलिस वाले ने कोई गैर कानूनी चीज़ की तो मैं उन पे इस्तगासा करूँगा और मैं उससे इस्तगासा पैरवी करके मैं सारी उम्र उनकी नाक चने चुबा दूँगा। ये इस्तगासा क्या चीज़ है कि जिसके ऊपर पुलिस जो कि अफसर शाही है, आप उसको नाक चने चबा सकते हैं और जिसकी पावर को इस्तेमाल करके क्रिमिनल साइड के ऊपर आप किसी को भी अपनी दादरसी क्रिमिनल साइड के ऊपर, अगर आपकी सारी इस्टेब्लिशमेंट आपके अगेंस्ट भी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए हमने अपने लीडिंग प्रोफेशनल, एंड आई एम वेरी लकी टू कॉल हिम माय ब्रदर, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, यंगर 16 साल की स्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल है। और अगर किसी भी प्रोफेशनल चीज़ पे बात करने के लिए, हमने लाहौर बार के अंदर जब एक लेक्चर हुआ तो मैंने पूछा यार सबसे अच्छा लेक्चर किसने दिया, उन्होंने कहा मियाँ अली हैदर साहब ने। मियाँ अली हैदर साहब वो साहब हैं जो हु इज़ वन ऑफ आवर ब्राइटेस्ट स्टार्स, या कम उम्र के अंदर फौजदारी की वकालत के अंदर तोरा इम्तियाज़ के ऊपर हैं। और इनके साथ साथ ये भी मैं आपके सामने पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स बैक टू द कम्युनिटी एज वेल। पढ़ाने लिखाने में, यूट्यूब के ऊपर लोगों की ट्रेनिंग के अंदर ये हमारी तरीके से मुकम्मल तौर पे बिलीव करते हैं, तो मेरे कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं हर अंदाज के अंदर, और पढ़ाने लिखाने वाले कबीले का मैं जिक्र कर रहा हूँ, और वहाँ से बीच में आप तमाम दोस्तों के साथ मौजूद हैं। इट इज़ अ ट्रूली एन ऑनर टू हमारे जो और भी बड़े, इंशाल्लाह इज़ गोइंग टू शाइन मच ब्राइटर इन द फ्यूचर एज वेल। मियाँ अली हैदर साहब, वी वेलकम यू टू द बार वोकेशनल कोर्स प्लीज। आइए सर, ये आगे ठीक है, yes, up and down, yes. Bismillahirrahmanirrahim. I'm very thankful for the kind words जो अहमद साहब ने मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं. I always look up to him, and it goes way back to 7-8 years when he was the secretary of the Lahore High Court Bar when it all started. अच्छा, before I go into the details of today's training, एक चीज़ जो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, दैट यू नीड टू बिलीव ऑन दैट एंड ट्रस्ट मी, यू विल लर्न अ लॉट. दैट इज, यू विल नेवर लर्न until and unless you are willing to unlearn what you have already learned. वकालत का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर यू कंटिन्यूसली लर्न, और आपको कानून के साथ साथ अडैप्ट करना, अडॉप्ट करना, इवॉल्व करना, इट्स अ सिने क्वा नॉन. सो फॉर दैट रीजन कीप दीज वर्डिंग्स इन योर माइंड एंड यू विल लर्न अ लॉट. A little humble background, because whatever I do, wherever I do, the credit goes to my father, His Lordship Mr. Justice Mian Mohammad Jahangir, because had it not been for him, though I would have not been a lawyer. So whatever I do, whatever I contribute and practice, his credit goes to him. Having said that, जिस तरह पंजाब बार काउंसिल ने आपका ये ट्रेनिंग वोकेशनल कोर्स आपका इनिशिएट किया हुआ है, और द वे दे आर ऑपरेटिंग, इट्स कमेंडेबल एंड इट्स गोइंग परफेक्टली फाइन एंड एक्सेलेंट. फॉर दैट रीजन our today's topic is regarding private complaint. There are many lectures already provided by Punjab Bar Council at different social media handles, and I've gone through those lectures as well. When I was preparing for it to conduct this training here, तो मैंने इस बात को सोचा था to make it simple, easy and in a baby steps, क्योंकि आप लोग अपने करियर के जिस फेज के अंदर हो उसके अंदर अगर कॉम्प्लेक्सिटीज को इन्वॉल्व कर दिया जाए, डिफरेंट इंट्रिकेसीज को इन्वॉल्व कर दिया जाए, तो ये टॉपिक कहने को सिर्फ 4 सेक्शंस हैं, 200 से 204, लेकिन ये पूरी एक साइंस है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, द मोमेंट यू गोज ऑन टू सेक्शन, इट बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. सो फॉर दैट रीजन मैंने इसको बहुत आसान
پیرامیٹرز کے اندر آپ لوگوں کے لیے ڈیوائز کیا. سب کے سامنے آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے, دس از کالڈ اسٹیک ہولڈرز آف کرمنل ایڈمنسٹریشن. ہاں آپ کے علی بھائی آپ کی اجازت کے ساتھ یار اب اگر یہ آئی وی ٹرائنگ ٹو فکس دا پروجیکٹر, مگر یہ چیزیں آپ کے گروپ میں آلریڈی سلائڈ ساری شیئر کر دی ہوئی ہیں, پلیز موبائلس کے اوپر نکال لیجیے سو یو کین سی دم دیئر. میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ اٹ فکس. آپ کے سامنے ایک پاور پوائنٹ ہے, دس از کالڈ اسٹیک ہولڈرز آف کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. I will confine myself to the extent of private complaint. In every private complaint, there is going to be the aggrieved party. It can be a complainant, or you can categorize anyone who feels ایک منٹ ذرا یہ فکس ہو جائے کیونکہ وہ ادھر میری طرف سے بھی جا رہا ہے. بعد میں آئیں گے, میں وہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. ڈونٹ سر, میرا بھی وہ ادھر سے نا فلکچویٹ ہو جاتا ہے اسکرین. اوکے, so the stakeholders of criminal administration of justice are the aggrieved party, accused, police, prosecution, courts and state institutions. اب ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہاں پہ انوالو کرنے کا اور آپ کو ان کے بارے میں بتانے کا مقصد اس وجہ سے یہ ہے کیونکہ یہ ساروں کا اس پرائیویٹ کمپلینٹ کو آپریٹ کرنے میں ون ایکسٹینٹ ٹو دی ادر ایکسٹینٹ اپنا رول پلے کرتے ہیں. ہمارے ہاں جس کو پرائیویٹ کمپلینٹ کہا جاتا ہے یا کرمنل کمپلینٹ کہا جاتا ہے, ویسٹرن ورلڈ میں اس کو پرائیویٹ پروسیکیوشن کہا جاتا ہے. ادروائز ایوری ون نوز کہ پروسیکیوشن از دا ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. لیکن وین ایور یو ہیو ٹو براٹ دا کرمنل چارجز اگینسٹ سم ون آن اے پرائیویٹ سائڈ, دیٹ از آلسو کالڈ پرائیویٹ پروسیکیوشن اور اے کرمنل کمپلینٹ. ان ایوری کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے جس کو میں نے ڈائسیکٹ کیا, اور یہ ڈائسیکشن آپ کو کسی ججمنٹ میں نہیں ملے گی ایکسپٹ جسٹس فضل کریم صاحب کی جو بک ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کی. اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ کسی بھی فوجداری مقدمے کے اندر, چاہے وہ چلان کیس ہو چاہے وہ آپ کا کمپلینٹ کیس ہو, there are always going to be the party in interest and party in claim. Party in interest and party in claim. For instance, in every criminal case, party in claim is always going to be the state versus the person claimed against or the accused of that offense. For instance, میں نے آپ کے سامنے اپنی یہ ایگزامپل رکھی ہے, علی حیدر بنام سرکار. Now the Sarkar is the one which is the state, and Ali Haider is the one who is the accused in that offense, in that case. The other one is party in interest. These are the people in every criminal administration of justice which have their role in claim of that thing. For instance, complainant کا interest ہے اس مقدمے کے اندر, so he's a party in interest. Injured PWs are also the claimant of that thing. تو اس وجہ سے ان کو بھی اس کے اندر کیٹیگرائز کیا جاتا ہے, they are the parties in interest. لیکن کبھی بھی آپ کو یہاں پہ جو مضروبین ہوں گے, انجرڈ وٹنسز ہوں گے, وہ کلیم کے اندر, ٹائٹل کے مقدمے کے اندر نظر نہیں آئیں گے until and unless, یاد رکھیے گا, until and unless جو سبجیکٹ ہے ہمارا, اگر اس کے تحت وہ کوئی پروسیڈنگ سٹارٹ کریں. So criminal administration of justice کے there are multiple stakeholders. اس کو لٹانا پڑے نہیں گر جائے. فکس اٹ, آپ پلیز کہہ رہے ہیں, میں کر لیتا ہوں. وہ بھی ادھر ہو گیا. ٹھیک ہے, پلیز کیری آن کریں, میں کر لیتا ہوں. ادھر بھی اسٹک ہو گیا. میں نہیں چلنے دیں. So you have a slide in front of you or on your mobiles per se کہ جی party in interest, the complainant and individual injured witnesses. When I say
coming back to today's topic, which is with reference to the private complaint, the most important factor is कि complaint है क्या चीज. इसको आपके ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 4H के अंदर डिफाइंड किया गया what is complaint. So they say complaint means the allegations made orally or in writing. ये दो अल्फाज आपने अपने जहन में रखने हैं क्योंकि दफा 200 के इस्तगासे के अंदर इन दो पोजीशंस का बहुत डिफरेंट डायनामिक्स है. सो कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशंस मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शंस अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, अगेन known or unknown, has committed an offense, but it does not include the report of a police officer. जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, इसी तरह इस्तगासे के भी कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, एंड दे आर क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन postulated in section 4H of CRPC. वो क्या है कि एक कंप्लेंट जो भी होगी वो रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, ओरल फॉर्म में भी हो सकती है, अगेंस्ट अ पर्सन नोन और अननोन. अच्छा, यहां पे इसी सेक्शन के अंदर उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है लेजिस्लेचर ने, कंप्लेंट अगेंस्ट. जब आपकी FIR दर्ज होती है, the moment FIR is registered, the person mentioned in FIR becomes the accused. लेकिन यहां पे उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया पर्सन कंप्लेंट अगेंस्ट, इसीलिए याद रखिएगा कि जब आप इस्तगासा दायर करते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो उसमें आप मुल्जमान नहीं लिखते, आप इल्जाम अलैहान लिखते हैं अगर आपने उर्दू में इस्तगासा किया है, और अगर अंग्रेजी में इस्तगासा लिखा है तो दैट विल बी एज पर्सन्स क्लेम्ड अगेंस्ट और स्लैश रिस्पोंडेंट्स. सो इस तरह इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें आपका जो है वो कंप्लेनेंट आ जाता है, आपके पर्सन्स नोन और अननोन विच इज कैन बी टर्म्ड एज रिस्पोंडेंट्स. देन देयर इज सम inquiry / investigation also involved in it. So that means there are also some other people जो stakeholder हो सकते हैं when it comes to a private complaint and the concerned courts. Having said that, अच्छा, I totally agree. I am welcome to take all questions, but this stage अभी later आएगी, आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के दिमाग में बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, बतौर एडवोकेट्स आपके दिमाग में आनी चाहिए, और उसका अगर आप देखें तो जो मैंने उसको अपनी स्लाइड के अंदर कैटेगराइज किया है, सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू फाइलिंग ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट, कि आपको ऐसे कौन से मौके, ऐसे कौन से हालात, ऐसे कौन सी सिचुएशंस पैदा होती हैं जहां आपको इस्तगासा दायर करना पड़ेगा, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी. पहली सिनेरियो, द मोस्ट आइडियल सिनेरियो, द मोस्ट प्रिवेलेंट सिनेरियो, द मोस्ट प्रैक्टिस सिनेरियो इज कि आप अदालत में गए, आप थाने में गए, आपने FIR रजिस्टर करवाने की कोशिश की तो आपकी FIR दर्ज नहीं हुई. ज़ाब्ता फौजदारी में दूसरी रेमेडी आपके पास यह है कि आप जस्टिस ऑफ पीस के पास 22A6 में आपने अपनी पिटीशन फाइल की. याद रखिएगा जब जस्टिस ऑफ पीस की बात होती है तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स कॉल इट एज अ रिट पिटीशन. इट्स नॉट अ रिट पिटीशन, इट्स अ क्रिमिनल मिसलीनियस पिटीशन अंडर सेक्शन 22A6. आप उस जस्टिस ऑफ पीस के पास जाते हैं तो आपकी वो भी कोलैप्स कर गई, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी मौजूद है? अच्छा, आपकी FIR दर्ज हो गई, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की. दिस इज द थर्ड सिनेरियो जहां पे आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो वहां पे आप प्राइवेट कंप्लेंट ला सकते हैं. सो इस तरह आपके पास 4-5 सिनेरियोज बनते हैं जहां पे आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस ये सिनेरियोज ना खड़े हों यू कैन नॉट फाइल अ प्राइवेट कंप्लेंट.
इसके साथ if you move on to the next important slide, इसका नाम मैंने लिखा है कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट। कॉग्निजेंस को समझने के लिए ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 190 से 194 तक डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि कब कौन किस तरह कॉग्निजेंस लेगा, बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज इट इज द मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेता है सेक्शन 190 के तहत। और मैंने आपके सामने ये रिप्रोड्यूस भी किया हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कॉग्निजेंस है क्या? क्या ये कहीं व्हाइट एंड ब्लैक के अंदर डिफाइंड है? कॉग्निजेंस क्या चीज है? तो इसके बारे में अगर आप जजमेंट्स की रोशनी में देखें, जो कि आपको एंड पर दे दी जाएंगी इस पावर पॉइंट के अंदर, कॉग्निजेंस के बारे में कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। जैसे ही आप किसी मुकदमे के ऊपर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स द जज हैज टेकन द कॉग्निजेंस। ऑल्दो आई हैव सम अदर व्यूज ऑन दैट पॉइंट कि एक मैजिस्ट्रेट कब कॉग्निजेंस लेता है इन केस ऑफ FIR सर्कमस्टांसेस, इन केसेस ऑफ दिस। बट यहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज Section 190, subsection 1, subsection 2, and it caters different scenarios. For instance, 190 क्या कहता है? It says all magistrates of the first class or any other magistrate specially empowered by the provincial government on the recommendation of the High Court take cognizance of any offence. अब इसके अंदर डाइसेक्शन होने लगी है डिफरेंट सिनेरियोज की कि अब आगे किस तरह होगा। क्लॉज ए के अंदर वो बताते हैं अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, कि जब उस मैजिस्ट्रेट के पास कोई बंदा इस्तगासा लेके आएगा, दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो जहां पे मैजिस्ट्रेट किसी प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर कॉग्निजेंस लेता है। दूसरा, upon report in writing of such facts made by the police officer. And the third one is, which is relevant for today's, is section 190 subsection 2. A magistrate taking cognizance under subsection 1 of an offence triable exclusively by court of session shall without recording any evidence send the case to the court of sessions or trial. Now, आपने जब भी इस्तगासा दायर करना है तो दो तीन चीजें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए कि इस्तगासा किस अदालत ने सुनना है, और उसके लिए आपको ज़ाब्ता फौजदारी के सेकंड स्केड्यूल के ऊपर जाना पड़ेगा जो ऑफेंस की डिस्क्रिप्शन देगा कि वेदर दिस ऑफेंस इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और सेक्शन 30, इट इज ऑलरेडी देयर। अच्छा, सवाल यहां पे ये पैदा होता है दिमाग के अंदर कि अगर कोई इस्तगासा ऐसे ऑफेंस को पोस्टुलेट करता है, ऐसे ऑफेंस की कॉन्स्टिट्यूशन बताता है जो ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हो, तो क्या मैं मैजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा? क्योंकि जी सर, किसने कहा जी सर? जी सर, ओके। एक स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए बनाई है इसी के अंदर, जिसको कोरम नॉन जूडिस का मैंने नाम दिया। 190 सब सेक्शन 2 के तहत, अ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस अंडर दिस सेक्शन ऑफ एन ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन shall without recording any evidence send the case to the court of session for trial. अगर जिस तरह उस लर्नड काउंसिल ने यह कहा कि ऑफेंस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो क्या मैं सेशन कोर्ट में इस्तगासा फाइल करूंगा? उसने कहा यस सर। लेकिन जब आप 190 सब सेक्शन 2 को पढ़ेंगे तो आपको यह समझ आएगी कि जो भी ऑफेंस होगा विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी फाइल्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और उसमें भी अगर आप देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास की कैटेगराइजेशन है। कुछ सेक्शन 30 के मैजिस्ट्रेट की इनहैंस पावर्स हैं, दे कैन ट्राई अप टू द ऑफेंसेस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट जिनके अंदर है, एक्सेप्ट जिसके अंदर डेथ हो वो दे कैन नॉट ट्राई दैट, लेकिन उसके अलावा वो ट्राई कर सकते हैं। बट द गाइडिंग प्रिंसिपल, द गाइडिंग मैकेनिज्म इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द CRPC।
فردر مور جب آپ نے استغاثہ دائر کرنا ایسی کیا چیزیں ہوں گی کہ آپ استغاثہ کے ساتھ کیا ایسی چیزیں کون سے ایسے ڈاکومنٹ کون سی ایسی چیزیں لگائیں گے جس کو آپ عدالت میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. دو سینیریوز ہیں جو لا کے اندر اس کو ڈیل کرتے ہیں. دو سینیریوز ہیں جو لا کے اندر اس کو ڈیل کرتے ہیں. ایک پرووائڈیڈ ہے 241A کے اندر 241A کے اندر اینڈ دی ادر ون از ود ریفرنس ٹو کوڈ آف سیشن وچ از 265C. اور ان کی ریلیونٹ پروویژن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب آپ نے استغاثہ دائر کرنا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ استغاثے کے ساتھ آپ نے ایسے کون سے ڈاکومنٹ ایسی کون سی چیزیں ایسے کون سے کاغذات لگانے ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہونی چاہیے, کوئی نہ کوئی گائیڈ لائنس تو پرووائڈڈ ہونی چاہیے. اینڈ دے آر اویلیبل ان 241A clause 2. It says in all cases instituted upon a complaint in writing, in all cases instituted upon a complaint in writing, the complainant shall, number one, state in the petition of complaint the substance of acquisition. Substance of acquisition. What is substance of acquisition? لارڈ میکالے نے جب آپ کی تعزیرات پاکستان کو لکھا تو آپ کے اس تعزیرات پاکستان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا. ون از دا ڈیفائننگ سیکشنز اینڈ دی ادر ون آر دی پینلٹی سیکشنز. یعنی فرض کریں میں آپ کو قتل کی اگزامپل دیتا ہوں. سیکشن 300 کے اندر انہوں نے ڈیفائن کر دیا قتل عمد کیا چیز ہے, اور اس کی پینلٹی سیکشن 302 کے اندر ہے. تو جب بھی آپ نے FIR لکھنی ہے یا استغاثہ بنانا ہے, استغاثہ لکھنا ہے, جو سبسٹنس آف ایکوزیشن ہوگی وہ 302 کی نہیں ہوگی. اٹ مسٹ کم فرام دا ڈیفائننگ سیکشن. اچھا, ایک پروسیکیوٹر یا کمپلیننٹ کاؤنسل, ایک ڈیفense کاؤنسل یعنی مدعی, گواہان, ملزمان جو سٹیک ہولڈرز ہیں کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے, they are only and only concerned or should be concerned with reference to the elements of defining section. کہ ایک مدعی نے اپنے مقدمے کے اندر جو اپنی assertions of accusations دینی ہے وہ defining section سے دینی ہے, اور ملزمان کے وکیل نے اگر کسی چیز کو ڈسکارڈ کرنا ہے تو وہ assertions of accusations کو اس نے ڈسکارڈ کرنا ہے to make out his case. اب جو penalty sections ہیں they are only and only for the judges, کہ اگر مدعی کی assertion ثابت ہو گئی تو آپ سزا دے سکتے ہیں, اور وہاں پہ ایک نئی میکینزم شروع ہو جاتا ہے کوانٹم آف سینٹینس کا, کس حد تک اسٹیبلش ہوئے کتنی سزا دینی ہے. So the judges are concerned only with the penalty section. We the lawyers, whether representing the prosecution or the defense, we are only concerned with the elements of a crime available, postulated, envisaged in the defining section, and that's exactly is mentioned here, the assertions, the substance of acquisition. Acha ji, the name of his witnesses and gist of evidence. Trust me, میری اس 15-16 سال کی پریکٹس کے اندر ویری ریئر آر دوز لائرز جو اپنے استغاثے کے ساتھ جسٹ آف ایویڈنس لگاتے ہیں. دیر آر دا ججمنٹس آف آنریبل سپیریئر کورٹس جہاں جسٹ آف ایویڈنس نہ لگانے پہ استغاثے ڈسمس ہوئے ہوئے. سو جسٹ آف ایویڈنس ہوتی کہ آپ نے استغاثہ لکھا اور میں نے یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈز دی ہیں میں نے سیمپلز لگا کے بھیجے ہیں سارے آپ کے. تو استغاثے کے ساتھ آپ اپنی فہرست گواہان دیتے ہیں اور اس کے ساتھ گواہ کا نام لکھ کے اس کی جو جس قسم کی جتنی شہادت ہوگی اس کی جسٹ کالم کے اندر انکارپوریٹ کی جائے گی. سو جسٹ آف ایویڈنس, لسٹ آف وٹنسز, سبسٹنس آف ایکوزیشنز. State in the petition complaint the substance of acquisition.
the name of his witnesses and gist of evidence which he is likely to adduce at trial, and within 3 days of the order of the court, so on and so forth. اور اسی طرح جب آپ 265C کے اوپر آئیں گے اور بالخصوص سب سیکشن 2 کے اوپر 265C سب سیکشن 2 کے اوپر, تو you will, can you please read that? سب سیکشن 2 which is specifically relevant to the private complaint. سب سیکشن 2 پڑھیے گا. Section 2. In all cases institute upon a complaint in writing, A. The complainant shall state in the petition of complaint the substance of acquisition, the names of his witnesses, and the gist of evidence which he is likely to adduce at the trial. So these are the things which are already provided in 241 and they are also provided here that you, اور میں نے آپ کے سامنے ایک یہ ایگزامپل کے طور پہ لگایا ہے, اگر آپ کے پاس پاور پوائنٹ پہ کھل جائے تو آپ دیکھ لیے گا. I present the following documents in my cursory statement: copies of FIR, MLC, copies of application submitted, charge or change of investigation, application to DPO, application to DPO, attested copy of bail order, so and so. So اس استغاثے کے اندر جب آپ نے ڈاکومنٹس فائل کیے تو یہ وہ تمام ڈاکومنٹس ہوں گے. اچھا, استغاثے کے اندر یاد رکھیے گا جن ڈاکیومنٹس کو آپ لگائیں گے ضروری نہیں کہ وہ ڈاکیومنٹس پبلک ڈاکیومنٹس ہوں, پرائیویٹ ڈاکیومنٹس بھی اس کے اندر اٹیچ کیے جا سکتے ہیں. پبلک ڈاکیومنٹ وچ یو FIR, پوسٹ مارٹم رپورٹ, MLC, so on and so forth, یہ آپ تو لگائیں گے. لیکن ایسے ڈاکیومنٹس جو سبسیکوینٹلی آپ کی پوزیشن میں آیا, یو نیڈ ٹو پٹ دیم ان دی پرائیویٹ کمپلینٹ ایز ویل. فردر فرض کریں آپ نے ایک کرمنل کیس ہے, FIR درج ہوئی, پولیس نے ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کی, آپ نے اس کی چینج آف انویسٹیگیشن کی اپلیکیشن دی. اب جب آپ استغاثہ فائل کر رہے ہیں, کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتایا کون سے ایسے سینیریوز ہیں جہاں آپ استغاثہ فائل کر سکتے ہیں, جس میں ون سینیریو یہ تھا ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن ہے, تو اب وہ اپلیکیشن آپ کی جسٹیفیکیشن ہوگی ٹو فائل اے پرائیویٹ کمپلینٹ. میں اس وجہ سے استغاثہ فائل کر رہا ہوں کہ میں نے چینج آف انویسٹیگیشن کی درخواست بھی دی تھی جو ڈسمس ہو گئی یا جس کے اوپر کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا, لہٰذا آئی ایم ایگریوڈ فرام اٹ, اس لیے میں استغاثہ فائل کر رہا ہوں. تو اس استغاثے کے ساتھ آپ اس ڈاکومنٹ کو ساتھ لگا دیں. فردر اف یو لک ایٹ دیٹ, اب میں نے آپ کے سامنے ایک استغاثے کی بھی سلائیڈ رکھی ہے, سیکشن 200. یہ استغاثہ آپ کے پاس ہے, آپ اس کو کھول کے چیک بھی کر سکتے ہیں فار یور ریڈی ریفرنس. سوری, یہ کیوں نہیں چل رہی پاور؟ چلے کوئی نہیں. سیکشن 200. سو آپ کو ابھی تک یہ پتا چلا اسٹیک ہولڈرز آف کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کیا ہیں, کون کون سی ایسی پارٹیز ہیں, پارٹی ان انٹرسٹ, پارٹی ان کلیم. واٹ از پرائیویٹ کلیم؟ اٹ از یور اسٹیٹمنٹ, assertions of your acquisitions. It is based upon certain elements of crime against the people complained against. So these are the things, اور اس کے ساتھ ڈاکیومنٹس کون سے لگنے. Now come to the actual situation where you have to file a complaint. Filing of complaint. Now میں آپ کے سامنے سیکشن 200 پڑھتا ہوں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈیفائننگ سیکشن تھا 4(8) جہاں پہ کمپلینٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے, اس کی ریلیونس آپ کو یہاں پہ نظر آئی. چل گیا؟ یس. آپ کے سامنے پاور پوائنٹ کھلی ہوئی, دیکھیے گا ذرا. میں آپ کی یار یہ ادھر سے تو نہیں ہل رہا میرے پاؤں سے؟
یہ دیکھیں تب تک جب تک وہ سیٹ کر رہے ہیں آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا. سب سے پہلے جو ڈاکیومنٹس میں نے آپ کو بتائے تھے اس کا ایک سیمپل یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. اس سیمپل کے اندر انہوں نے جن جن ڈاکیومنٹس کو ریلائی اپون کیا ہے اپنے استغاثے کے ساتھ ان ڈاکیومنٹس کو اٹیچ کر دیا. دین یو ہیو استغاثہ بد عدالت جناب علاقہ جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب تھانہ کوتلی لوہارا سیالکوٹ سو اینڈ سو فورتھ دا کمپلیننٹ بنام سو اینڈ سو. اچھا ویسے مجھے ایک بات بتائیے گا, ہیو یو ایور تھاٹ میجورٹی آف دا پرائیویٹ کمپلینٹس وائی دے آر ریٹن ان اردو؟ اچھا کہانی اچھی بن جاتی ہے. ایک بڑا کامن سا سوال سر آپ سے پوچھ رہا ہوں, استغاثہ دائر کون کرتا ہے؟ کمپلیننٹ. میننگ دیر بائے اس کمپلیننٹ نے وٹنس باکس میں آنا ہے. اگر وہ ان پڑھ جاہل ہے اور آپ نے استغاثہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے تو اپوزٹ کاؤنسل اس سے سوال کرے گا, بابا جی میں نے گل دسو استغاثہ تسی دائر کیتا ہے؟ جی بالکل کیتا, میں ہی وکیل نے لکھوایا سی. کنی پڑھے ہو تسی؟ جی میں تو کچھ بھی نہیں پڑھیا. Now the credibility to that complaint shatters at that time when it is written in English. But that does not mean کہ اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے تو وہ انگریزی میں استغاثہ نہیں کر سکتا. So it works both way. ہمارے ہاں فوجداری وکالت میں کچھ ایسا اسپیسیفک جارگن موجود ہے, یعنی پو ویلے ڈیگر ویلے تھڑا مار کے بیٹھے ہوئے تھے. سو اٹ گیوز اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا ایونٹس دیٹ ہیپنڈ آن دیٹ ڈے, جس کی وجہ سے اس کو اردو میں لکھا جاتا ہے. بٹ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. میجورٹی بلکہ 99.9% استغاثہ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ وہ انگریزی میں ہی لکھے ہیں, بٹ کوئی ممانعت نہیں ہے. دیٹس ہاؤ اٹ از. سو دس از اے سیمپل ان فرنٹ آف یو. اچھا جی, میں نے آپ لوگوں کے لیے اس پاور پوائنٹ کے اندر باقاعدہ آرڈر شیٹس بھی لگائی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ استغاثے کے اندر کس قسم کی وہ آرڈر شیٹس بھی پاس کی جاتی ہیں. ناؤ اس ذرا پاور پوائنٹ کو دیکھیں. دا موسٹ ٹرکیسٹ سیکشن فار مینی ریزنس, سیکشن 200 ایگزامینیشن آف کمپلینٹ. A magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall at once examine the complainant on oath, and the substance of examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and also by the magistrate. Now my question is, I am aggrieved for whatever the offense is, and I am feeling that I should be filing a private complaint. I drafted it. I went to the concerned court, which is the court of Alaka Magistrate. I filed it, and I said, sir, I am not feeling better today. تو کیا آج وکیلوں کی ہڑتال ہے, تو کیا اس کی شہادت کل ریکارڈ ہو سکتی؟ کل ریکارڈ کر لیں گے. Is it possible? Is it possible? Why not? نیچے کہاں کام ہو رہا ہے آج کل. سو اگر آپ استغاثہ فائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ فائل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہڑتال ہوگی, میں نہیں آج ریکارڈ کر رہا, آپ کل آ جانا, کر سکتے ہیں. دوبارہ پڑھیں سیکشن which is very important. The complainant shall at once examine the complainant on oath. اس کو کہا جاتا ہے سرے دست, فوراً اسی وقت موقع پہ, there and then at the spot آپ نے اس کا جو بھی اس کی assertions ہیں اس کو on oath لکھنا ہے. اچھا اب اس کا تھوڑا سا میں comparative analysis کرتا ہوں کہ ایک جگہ کسی جگہ وقوع ہوا, آپ نے 15 پہ کال کی, 15 پہ کال کی, 15 سے ریپڈ رسپانس فورس آ گئی, انہوں نے کہا دسو جی کی ہوا ہے, سر ادھر علی حیدر کا مرڈر ہو گیا جی. اچھا ٹھیک ہے لکھ کے دو جی, لکھ کے دو. آپ نے کاغذ پکڑا, اس پہ لکھا جی فلانا اے بی سی ڈی آئے تھے, انہوں نے دیکھا 30 بور سے سیدھے فائر کیے اور یہاں فائر کر کے چلے گئے. ہمارے ساتھ جو ہے محمد اور وشال نے اور ہاشم نے یہ وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ جو درخواست لکھ کے دے رہا ہوں, واٹ از دیٹ درخواست, واٹ از دیٹ درخواست, what is that this ka, what is that this ka darkhast? No, it is called fard bayan. Fard bayan means
کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے آپ موقع پہ فرد بیان لکھ کے دے سکتے ہیں, اور فرد بیان ناٹ نیسیسریلی ریٹن ہو, اورل بھی ہو سکتی ہے, جس طرح کمپلینٹ کے اندر میں نے آپ کو ابھی بتایا 4H کے اندر ریٹن اور اورل. ایسی ایف آئی آرز بھی آپ کو ملیں گی جو ٹیلی فون کال کے اوپر بھی ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں, کیونکہ the concept is to put the machinery of law into the motion. So اسی طرح یہاں پہ at once کا مطلب یہ ہے, اور جو میں تقابلی جائزہ یہاں پہ آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایف آئی آر جو درج ہوگی سیکشن 154 کے اندر پورا ایک پریسکرائبڈ مینر ڈیفائنڈ ہے. ڈیزیگنیٹڈ پلیس which is a station house office, designated officer which is a station house officer, designated performer. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو آپ ایف آئی آر جو ہو درج نہیں کر سکتے. اسی طرح استغاثے کے لیے, کمپلینٹ کے لیے سیکشن 200 کے اندر کچھ مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہے, and those are the offense of the complainant shall at once examine the complainant upon oath. اور جب آپ اوتھ کی بات کریں گے تو کون سا لا ڈیل کرتا ہے اس اوتھ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے؟ نو سیکشن 5 ہے اوتھ ایکٹ کا, جو آپ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ نے اوتھ کیسے لینی ہے اور کیا لینی ہے. سو اوتھ آپ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر کی جائے گی. اینڈ سبسٹنس آف دی ایگزامینیشن شیل بی ریڈیوسڈ ٹو رائٹنگ. شیل بی ریڈیوسڈ ٹو رائٹنگ, کیپ دیٹ ان مائنڈ, شیل بی ریڈیوسڈ ان ٹو رائٹنگ. اب ذرا آپ سیکشن 200 کو میں نے ڈیوائڈ کیا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے 3 ٹیئر پروسیس کے اندر. اچھا, جب میں 3 ٹیئر پروسیس بات کرتا ہوں, پاکستان کے اندر کتنے ٹیئر کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے؟ سر آپ بتائیے گا کتنے ٹیئر پروسیس ہے کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس پاکستان کے اندر؟ پروسیجرلی ضابطۂ فوجداری کی زبان میں ہمارا کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از اے 3 ٹیئر لیگل پروسیس. کورٹ آف میجسٹریٹ, کورٹ آف سیشنز اینڈ دا ہائی کورٹ. اینڈ دا ہائی کورٹ, دیر آر مینی کیسز in which the high court can also conduct the trial of those offenses. So آپ کی ضابطۂ فوجداری کی زبان کے اندر the highest court of procedure is the high court. Supreme Court is not a court of procedure. Supreme Court is not a court of procedure. Although High Court itself is also a constitutional court like a Supreme Court. But ضابطۂ فوجداری میں انڈیا نے ہمارا ایک ایکسپیریمنٹ کیا 1984 یا 89 کے اندر کہ انہوں نے اپنی ضابطۂ فوجداری کے اندر سپریم کورٹ کو بھی انکلوڈ کیا ہوا. بٹ ان پاکستان اٹ از لائک دس دا وے فرام اٹس انسیپشن دیٹ دا ہائیسٹ کورٹ آف پروسیجر از ہائی کورٹ. اچھا, اسی طرح اب استغاثے کو جب آپ سیکشن 200 کو دیکھتے ہیں تو اس کو 3 ٹیئر پروسیس کے اندر میں نے ڈائسیکٹ کیا. نمبر 1 اے, when the complaint is made in writing, nothing herein contained shall be deemed to require a magistrate to examine the complainant before transferring the case under section 192 or sending it to the court of sessions. So پہلے سینیریو کے اندر ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹ ان رائٹنگ دی گئی ہے تو اس کو میجسٹریٹ کو ریکوائر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی بھی قسم کی کمپلینٹ کو ایگزامن کرے, کیونکہ ابھی آپ نے پیچھے دیکھا سیکشن 200 کے اندر کیا تھا, میجسٹریٹ ٹیکنگ کاگنیزنس کہ استغاثہ اس کے سامنے پریزنٹ ہوا, اس نے اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کیا. ناؤ واٹ ہی شیل بی ڈوئنگ از ٹو ایگزامن دا کمپلیننٹ ایٹ ونس. ہیئر اٹ از سیئنگ shall be deemed to require a magistrate to examine the complainant before transferring the case. کیونکہ اگر اس کو from the bare reading of the complaint it becomes clear that this is not my jurisdiction, this is not my territorial jurisdiction, this is not my offense tribal by me, so then he will be proceeding accordingly. جو cognizance کا جبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 190 کے میکنزم ہے ڈفرنٹ. دوسرا سینیریو بی, when the complainant is made in writing
nothing herein contained shall be deemed to require the examination of complainant in any case in which the complaint has been made by the court or by a public servant. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا سیکشن 200 کے اندر کہ جب بھی کوئی استغاثہ دائر ہوگا تو جو میجسٹریٹ ہوگا وہ اس کا ایگزامینیشن آن اوتھ اسی وقت ریکارڈ کرے گا, لیکن اس کے دوسرے میکنزم کے اندر یہ امبارگو موجود ہے کہ اگر کوئی استغاثہ کسی عدالت کی طرف سے دائر کیا گیا ہے تو اس عدالت کو آن اوتھ ایڈمنسٹر کرنے کی یا اس کا ایگزامینیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دس از دا سیکنڈ پروسیس جہاں پہ عدالت استغاثے لکھتی ہے, اور اس کے ڈفرنٹ سینیریوز ہیں. کچھ سینیریوز 195(1)(c) کی کیٹیگری میں آتے ہیں, کچھ سینیریوز 476 کی پروسیڈنگز کے اندر آتے ہیں, اور کچھ جہاں پہ پبلک سرونٹس جو آپ کے وہ استغاثہ ہوتے ہیں. تیسرا ہے جی سی کے اندر, when the case has been transferred under section 192 and magistrate so transferring it has already examined the complainant, the magistrate to whom it is so transferred shall not be bound to re-examine the complainant. یعنی آپ نے استغاثہ کیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ابھی مجھے سردست ڈسکلوز نہیں ہو رہا کہ یہ ٹرائبل بائی می ہے کہ نہیں ہے, تو اس صورتحال کے اندر اگر آپ مدعی کا اور گواہان کا جو بیانات ہیں وہ لکھتے ہیں آن اوتھ, لیکن اس کو لکھنے کے بعد یو کم ٹو اے ریئلائزیشن کہ نہیں 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 یہ معاملہ اس عدالت کا نہیں ہے, آپ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, تو اس سینیریو کے اندر جس عدالت کے پاس جائے گا اس کی مرضی ہے کہ اس کو ری ایگزامن کرے یا اسی کو فردر پروسیڈ کرے, بیکاز دے ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ ایلس. اگر کورٹ کی طرف سے کوئی استغاثہ یعنی کچھ سینیریو آپ نے عدالت کے ساتھ جال سازی کر دی 476 کی, اس کے اندر ہے کہ آپ نے جب کسی عدالت کے پینڈنگ مقدمے کے اندر کوئی جعلی ڈاکیومنٹ بنا کے پیش کیا ہے تو 195(1)(c) کا امبارگو ہے کہ آپ منہ اٹھائیں گے اور جا کے ایف آئی آر نہیں درج کروا دیں گے. وہ عدالت اپنی پروسیڈنگز کنڈکٹ کرتی ہے اس چیز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے, ہاں یہ واقعی اس کورٹ کے اندر پریزنٹ ہوا ہے, جعلی ڈاکیومنٹ ہے, تو پھر استغاثہ عدالت بھیجتی ہے. تو اس صورتحال کے اندر یو کانٹ سے کہ عدالت آئے خود اور وہ آ کے اپنا اوتھ ایڈمنسٹریٹ کر کے اپنی وہ بیانات ریکارڈ کروائے جس طرح باقی پروسیجر کے اندر. دیٹ از دی یس یس خود نہیں, وہ نو ون کین بی جج فار ہز اون کاز. اچھا جی, یہ جو میں نے 3 ٹیئر پروسیس آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہے, It's not working. کوئی ہے ادھر جو آپریٹ کر رہا ہے چیزیں؟ ہینگ ہو گیا. نیچے ہی نہیں جا رہا. سر جیسے ایف آئی آر میں نا وہ لکھا ہوتا مستغیث اور استغاثہ, تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مستغیث اردو میں مستغیث, انگریزی میں کمپلیننٹ. تو اس کو کمپلینٹ کیوں کہتے ہیں؟ وہ درخواست ایف آئی آر, یہ پرائیویٹ کمپلین میں بھی ہم اردو میں استغاثہ کہتے ہیں اس کو, وہاں بھی ہم استغاثہ کہتے ہیں. نہیں دیکھو, آپ کو میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ملزم ابھی نہیں بنا. ابھی جو لیجسلیچر نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ استعمال کیا ہے پرسن کمپلینڈ اگینسٹ, الزام علیہان. الزام علیہان کب ملزم کی کیٹیگری میں آئے گا وہ بھی سٹیج آئے گی. سو جسٹ کیپ دیٹ, وہ ابھی آتی ہے آپ کے ساتھ. ایف آئی آر میں درخواست گزار کو نہیں لکھا, وہاں لکھا ہوتا ہے مستغیث کا نام, ایف آئی آر کے خانہ نمبر 2 میں لکھا ہوتا ہے. نہیں, جو ایف آئی آر کا پرسکرائب پرفارما ہے نا وہاں پہ مستغیث لکھا ہوتا ہے. مستغیث ہوتا ہے جس بندے نے کمپلینٹ کی ہے, مدعی, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ لکھا جاتا ہے, اور دونوں کا مطلب یہی ہے. یہ چونکہ میکنزم اور اس کے ڈائنامکس فرق ہیں, دیٹس ہاؤ, اس وجہ سے the wording and the action is altogether same. کیا ہوا کیا ہے؟ If it's not necessary میں یہاں سے کروا دیتا ہوں, لیکن وہ ریکارڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. نہیں سر, ریکارڈ تو اس والے کمپیوٹر میں اس میں ہو رہا ہے, اس والے میں نہیں ہو رہا. سلائڈس کی ان کو اس طرح فائدہ کوئی نہیں ہے سمجھانے کا. نہیں سر, ریکارڈ اس والے کمپیوٹر میں ہو رہا ہے اور یہاں. چلے ٹھیک ہے, نو پرابلم, سر کو لاتا ہوں. ہو گیا.
एक मिनट सर नहीं नहीं, इसको रिफ्रेश कर दें. टाइम कितना हो गया? 3 हाफ एन आवर. 1 आवर पर्सनल कंप्यूटर में Yes. छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मैं उनको बुला ही लाता हूँ. इसके नीचे मेल आ रही है ना लैपटॉप में, उसको बंद करते हैं, विंडोज बंद करते हैं, ये दोनों सेट हो रही है. इसको मिनिमाइज करें सारा. इधर नहीं, इसीलिए कहते हैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर मच बेटर. इसको भी मिनिमाइज करें, उस पे जाएं, डेस्कटॉप पे जाएं. तो कह रहे Yes. जिससे आपने कहा कि जो 22 से सेक्टर जो इसको गलत उलाम रेट पिटीशन का था, वेट सस्पेंड पिटीशन प्रीव्यू में खुला हुआ ना. मुद्दई का लफ्ज है. नहीं, इसमें खुला हुआ इधर पर. दावा मसूल हो गया. हाँ. Shouldn't it be only मुस्तवीज जो ये वर्ड जो है ना, देखो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो जाते हैं, बट इनकी कोई, अगर इफ यू को के सीआरपीसी में, पुलिस रूल्स में कोई स्पेसिफिकली वर्ड डेजिग्नेटेड है, आई डोंट थिंक सो. अब चलाएं इसको, चलाएं वो चलाए ना किधर मिनिमाइज कहाँ पे किया. इसको वो कर दो जो ठीक हो गया. चलें जी. अच्छा, एग्जामिनेशन के लिए मैंने यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल की, रेजन डी एट्रे ऑफ एग्जामिनेशन. हमेशा एग्जामिनेशन जो किया जाता है, दैट इज फॉर द पर्पसेस ऑफ टू असर्टेन फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस. कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका दिल किया, आपने इस्तगासा दायर कर दिया, जिस तरह अभी अहमद कयूम साहब ने शेर अफजल मरवत साहब का नाम लिया कि जी उन्होंने कहा जी मैं पुलिस वालों के खिलाफ इस्तगासे करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा. तो इस्तगासा कर देना इज नॉट अ बिग डील. इस्तगासे को चलाने के लिए उसके अंदर मवाद होना चाहिए. आप इस्तगासा दायर करके बुला तो लेते हैं, लेकिन इस्तगासा ही आपका ना चले तो दैट्स नो पॉइंट. तो बेसिकली आप एग्जामिनेशन करते इसलिए हैं टू असर्टेन फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस. सेकेंड वन इज टू सेव एंड वेस्टेज ऑफ द टाइम ऑफ द कोर्ट्स. कि अगर अदालत को अंदाजा हो गया है कि इसमें कोई इतना मटेरियल नहीं है, इतनी कोई एक्विजिशंस इतनी सॉलिड नहीं है, तो दे कैन पास अ रेलेवेंट ऑर्डर. वो आगे जाके देखेंगे. enable magistrate to arrive at the conclusions whether to proceed further or not, to address the protest against the accused and investigation agency for misuse and abuse. So these are the multifaceted kind of things, or the reason d'etre for filing a complaint and recording the examination of the complainant to understand and evaluate whether to proceed or not. Now, second section is Section 200. Clear, or any confusion about Section 200? Okay. Now this is the most interesting section. Section 201, subsection 1 and subsection 2, to which I have categorized as competence to take cognizance. If the complaint has been made in writing to the magistrate, who is not competent to take cognizance of the case, he shall return the complaint for presentation to the proper court with an endorsement to that effect. This is a scenario number 1. Scenario number 2. If the complaint has been made in writing, such magistrate shall direct the complainant to the proper court. कैसे? If the complaint has been made in writing, what if the complaint is made orally? दोबारा देखें सेक्शन को. No. If the complaint has been made in writing, अगर इन राइटिंग है तो आपको कुछ आगे सिनेरियोज बता दिए, उस पर मैं बाद में आऊंगा.
My question is, what if the complaint is not in writing? اور وہ اس کو ان رائٹنگ میں کریں گے پھر اوتھ لیں گے جو ابھی آپ نے پچھلی سلائڈ میں Section 200 talks about in writing, not orally. یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ کھول دیتا ہوں for your understanding. دیکھیں جی, کدھر گیا یہ, a magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall at once examine the complaint on oath, and the substance of examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant. جج کرے گا کیا کرے گا جج؟ اس کا سرسری جو ہے اس کا جائزہ لے گا, اس سے جو وہ لکھے گا اپنے ہاتھ اس کے ساتھ. دوبارہ دیکھیں سیکشن 201, دوبارہ دیکھیں. If the complaint has been made in writing to a magistrate who is not competent to take cognizance of the case, he shall return the complaint. اب دوسرے سینیریو پہ بعد پہ جائیں گے, پہلے اس بات کا جواب دیں, he shall return the complaint. تو آپ میرے پاس استغاثہ لے کے آئے, میں نے دیکھا یار یہ تو 302 کا ہے, میں آپ کو کمپلینٹ واپس دے دوں گا. اس کی جورسڈکشن نہیں ہے, اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے, وہ offense tribal by magistrate نہیں ہے, تو میں آپ کو واپس دے دوں گا. اور میں آپ کو کیا کہوں گا, اچھا اچھا go to the relevant forum. So if I go directly to the relevant forum, can they entertain it? Why not? Why not? Sorry? اسٹیشن آفیسر کی جو پاور ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس ہوتی ہے. پہلے ہم علاقہ مجسٹریٹ کی طرح اسٹیشن آفیسر کے پاس جاتے ہیں, ایسے ہی علاقہ مجسٹریٹ کے پاس. جی ہاشم, سیشن کورٹ کے پاس جائے گی دوبارہ. اچھا, again as I said, this is a very tricky section. غور سے دیکھیں, if the complaint has been made in writing to a magistrate who is not competent to take the cognizance of the case, he shall return. کیا یہ جو ریٹرننگ ہے یہ ضابطۂ دیوانی والی ریٹرن آف پلینٹ کا کانسیپٹ ہے, اور از اٹ سم تھنگ ایلس؟ بٹ دی آنسر از آلسو ان دس سیکشن. He shall return the complaint for presentation to the proper court with an endorsement. Endorsement کہ میں یہ مقدمہ نہیں سن سکتا, لہذا اس کو میں ایڈمنسٹریٹیولی سیشن جج صاحب کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ اس عدالت کو اس کو بھیج سکیں جو اس مقدمے کو سننے کی مجاز ہے. اچھا ایک چیز بتاؤ, یہ ہے قانونی حیثیت. آپ کے لیکچر کی وجہ سے یا ٹریننگ کی وجہ سے میں نے ایک ریسرچ کی. I have asked and called upon different prosecution departments of different districts. Almost ہر ضلع کے اندر پریکٹس ڈفرنٹ ہے. اب یہ میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو پریکٹیکل ایسپیکٹ بتا رہا ہوں. پریکٹیکل ایسپیکٹ یہ ہے کہ ضلعوں میں فرق ہے. فار انسٹنس کچھ ایسے ضلع ہیں جو کہتے ہیں نو, ہم استغاثہ بے شک 302 کا مقدمہ ہے اور وہ سیشن کورٹ میں ٹرائل چل رہا ہے, ہم اس کو انٹرٹین نہیں کریں گے, اس کے اوپر انڈورسمنٹ لے کے 190 کے تحت سب سیکشن 2 کے تحت اس عدالت کے پاس, دین وی ول انٹرٹین اٹ. کچھ ضلعوں کے اندر ڈائریکٹلی اس کو انٹرٹین کر لیا جاتا ہے, بٹ یہ ایک انلیگیلٹی ہے بیکاز سیکشن 201 کے اندر ڈیفائنڈ ہے if the complaint has been made in writing to a magistrate. So meaning thereby it is a complaint which needs to be filed before the magistrate. But here comes another question. بیٹا آپ بتائیے گا مجھے, 9th میں ہو گیا جی لاہور کے اندر پی ٹی آئی والوں نے جو ہے وہ دھاوا بول دیا allegedly, because everyone is innocent until proven otherwise, allegedly. کیا 9th میں والا جو مقدمہ ہے اس کا استغاثہ میں جا کے میجسٹریٹ کے پاس فائل کروں گا؟ کیونکہ میں نے ابھی بہت لمبی ایکسپلینیشن دی آپ کو.
Anyone who can answer? At least try. दहशतगर्दी की अदालत Why? You have section 201. You need an endorsement for that effect. यहाँ तो मजिस्ट्रेट साहब ऊपर भिजवाएंगे You have the section. स्पेशल What if? 780 What if? क्या उधर ज़ाब्ता फौजदारी अप्लाई नहीं करती? तो फिर क्या उस स्पेशल लॉ में ज़ाब्ता फौजदारी की बाबत कोई नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज है कि सेम एज इन अदरवाइज प्रोवाइडेड कि ज़ाब्ता फौजदारी यहां पे अप्लाई नहीं करेगी? टू दैट आंसर यू हैव टू जजमेंट्स. 2022 PCRLJ 1437, 2017 PLD Lahore 683. Under section 201 subsection 1, if the magistrate is competent to take cognizance, then proceed further. If not, then return the complaint under section 2 read with 190 subsection 2 with an endorsement either to special court or sessions court. And the other judgment, which is 2017, which says कि जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, अगर उन स्पेशल कोर्ट्स को मैजिस्ट्रेट्स वाली पावर्स मौजूद हैं तो उस सिनेरियो के अंदर इस्तिगासा डायरेक्ट उस स्पेशल कोर्ट में दायर होगा. अगर उसके पास पावर है, मैं एग्जांपल देता हूं, रिमांड की प्रोसीडिंग एंटी टेररिज्म में कौन करता है? एंटी टेररिज्म का जज, एंटी टेररिस्ट कोर्ट का जज. एंटी करप्शन में कौन करता है? मैजिस्ट्रेट. अभी आपने इमरान रियाज वाला कल केस देखा है, एंटी करप्शन का केस है, कहां उसे पेश किया गया? वहां पे FIA, बैंकिंग क्राइम्स, बैंकिंग ऑफेंसेस को कौन से जजेस डील करते हैं? सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, स्पेशल कोर्ट्स हैं, लेकिन उनकी मैजिस्ट्रियल पावर मैजिस्ट्रेट के पास मौजूद है. सो मीनिंग देयर बाय दीज आर द टू जजमेंट्स व्हिच लेड अ स्ट्रक्चर कि अगर स्पेशल कोर्ट्स हैं तो आप स्पेशल कोर्ट्स के पास आप डायरेक्ट भी इस्तिगासा फाइल कर सकते हो. बट अगर फॉर इंस्टेंस आपने नहीं भी किया तो आपकी एक आप कहते हैं ना फजूल सी फ्यूटाइल एक्सरसाइज करेंगे बाय फाइलिंग इट बिफोर मैजिस्ट्रेट. क्योंकि जैसे उसने देखना है आपने 21, 22, 23, 24 ऑफ पैका लगाया हुआ, जाए जी आप बैंकिंग क्राइम्स के पास जाए, FIA के सेंट्रल जज स्पेशल के पास जाए, जैसे ही देखा 780 लगा हुआ है, जाए जी आप दहशतगर्दी की अदालत में जाए. सो मीनिंग देयर बाय these are the things which are postulated or taken care by in section 201 and above. Clear? Okay. दूसरा आपके सामने मैंने एक सिनेरियो रखा. The first scenario was with reference to when the complaint is in writing. When it is not in writing, the magistrate you know what, I've been teaching from last many years. चले खैर आगे चलते हैं. अभी आप नए हो. नहीं चलता. If not in writing, the magistrate shall record the statement of the accused persons. The complaint person complained against. यहाँ पे accused लिखा, which is wrong. The complained against. And if he complainant, if he is competent to take cognizance, then proceed further as per section 2. Otherwise, he has to opt the process which is provided in 201. कि अगर आपने एक अदालत के पास गए, फर्ज करें ये एक अदालत है, मैं यहाँ पे जज बैठा हूँ, एक बंदा गुजर और वो कहता है उसको बाहर किसी ने थप्पड़ शप्पड़ मार दिए, कुछ उसको नुकसान पहुंचा दिया, वो अदालत के पास आता है, अदालत को कहता है सर मैं गुजर रहा था, मुझे ये इन्होंने थप्पड़ वगैरह मार दी और ये बस कर मैंने इस्तगासा दायर करता हूँ आपके पास. जज साहब क्या करेंगे? उसका बयान लिखेंगे ऑन ओथ. जिस तरह एक रिटन कंप्लेंट का प्रोसेस है उसी तरह उसका बयान लिखा जाएगा और वो देखेंगे उसको कि आया ये ट्राइबल बाय दिस कोर्ट है कि नहीं है. अगर वो ट्राइबल बाय दिस कोर्ट यानी मैजिस्ट्रियल कोर्ट होगा, ही विल प्रोसीड फर्दर. एंड इफ ही इज नॉट ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, उस पे 201 वाली एंडोर्समेंट बना के सेशन जज साहब को भेज दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि 4H के अंदर डिफाइंड है कि जब भी आप कंप्लेंट फाइल करेंगे वो रिटन और ओरल हो सकती है. सो जब वो रिटन और ओरल हो सकती है, 200 के अंदर 201 के अंदर रिटन के सिनेरियो को तो कैटर कर लिया उन्होंने, लेकिन जब व्हाट इफ अगर वो ओरल लेके जाएगा तो उसके अंदर जो प्रोसेस डिफाइंड है दैट इज आल्सो
جس میں 200 کے تحت اس کا آن اوتھ اسی وقت ایگزامینیشن ریکارڈ ہوگا, اس کے بعد جج صاحب بھی سائن کریں گے, وہ بھی سائن کرے گا, اور وہ دیکھے گا اف اٹس ناٹ ٹرائبل بائی می سینڈ ٹو کورٹ آف سیشنز, اور وہ انڈورسمنٹ وہاں پہ بھیج دی جائے گی, اینڈ دین اٹ ول بی راؤٹڈ ٹو دا ریلیونٹ کورٹس. کلیئر؟ یس. سچویشن آپ نے ابھی بتائی, اس کی وجہ سے پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے؟ ایک لے مین کو تو نہیں پتا ہوگا کہ اٹ از پاسبل, لیکن اگر یو تھنک اچھا رجسٹر کرتے ہیں ٹرسٹ دو تین چیزیں فار یور اون لرننگ. Ignorance of law is no excuse. So if it's something is written in the law, the presumption is you know it. Number one. Number two, the scenario which I just postulated in front of you, this is one of the scenarios, not the most practicable scenarios. Because اگر آپ استغاثہ لے کے آ رہے ہیں, یو آر ناٹ فائلنگ اٹ فار دا سیک آف فائلنگ اٹ, یو وانٹ دا کنوکشن آؤٹ آف اٹ, یو وانٹ اے ریلیف آؤٹ آف اٹ. سو اس کی بیٹر پلاننگ کر کے اس کو لایا جاتا ہے. بٹ میں نے اس سینیریو کو رکھا کہ واٹ ایف اٹس ناٹ ان ریٹن فارم, تو اس صورت کیا حال کے اندر اس کو ریٹن فارم میں لایا کیسے جائے گا, دیٹ از دا میکینزم پرووائڈیڈ. یس سر. Yes. اگر وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل سیشنز کورٹ میں جانا ہے, Yes. سیشنز کورٹ کے پاس ہی کیا وہ ریکارڈ نہیں ہوگا آن ہوم اسٹیٹمنٹ؟ No. دیکھیں, ایک سینیریو یہ ہے جس طرح میں نے 200 کے اندر A اور B سینیریوز بنایا. ایک کے اندر یہ ہے کہ وہ ایگزامینیشن اس کا آن اوتھ ریکارڈ کر لیا اس نے, اور اس کے بعد اسے ریئلائز ہوا کہ یہ تو اوفینس نہیں ہے ٹرائبل, وہ انڈورسمنٹ بنا کے سیشن جج صاحب کو بھیج دے گا. جب آگے وہ ڈیلیگیٹ, سیشن جج صاحب خود بھی رکھ سکتے ہیں اور آگے بھی وہ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں کسی اور. جب آگے کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں تو اس کورٹ کو اور پارٹیز کی یہ آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ انہوں نے ری ایگزامن کرنا ہے یا اسی پہ ریلائی کرنا ہے. بٹ ان آل ایونچویلٹیز جو دیوانی کا کانسیپٹ ہے نا کہ آپ ریٹرن ہی وہ دعویٰ لے جاتے ہو اور پھر دوبارہ حصے سے, اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. اس میں ہوگا یہ کہ اگر وہ ٹرائبل بائی کوئی اسپیشل کورٹ ہے تو اس کے اوپر 2 ججمنٹس میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ ڈائریکٹلی ان کو فائل کر سکتے ہو. ادروائز کیا ہوگا کہ میجسٹریٹ صاحب انڈورسمنٹ بنا کے سیشن جج صاحب کو بھیجیں گے, سیشن جج صاحب کہیں گے یہ تو میری جورسڈکشن ہی نہیں ہے, تو اس کی جورسڈکشن جو وہ اسپیشل کورٹ ہے, سو اٹ ول بی سینٹ اوور دیئر. کلیئر؟ یہ استغاثے سے دائر کرتے ہیں, اس میں دفعات مینشن کرتے ہیں. یس. دفعات نہ ڈالنے دیتے ہیں, آپ لکھ کے لائیں تاکہ ہمیں کلیئر ہو. یہ میں اگر کمپلین ڈال رہا تو وہ ضروری ہے کہ وہ دفعات کو مینشن کریں. اچھا دیکھیں, دفعات کا مینشن کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے, اس کے لیے آپ کو نا 221 سے 240 چارج کا جو چیپٹر ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے کہ دفعات کا لکھ دینا ڈز ناٹ مین کہ وہ دفعات لگ گئی ہیں. نمبر 1, ایف آئی آر کے اندر دفعات کا انسرٹ ہو جانا, یس فار دا ٹائمنگ اٹس اے پرابلمٹک تھنگ کہ جی وہ مجھے سے وہ میرے پہ اتنی ہینیس لگ گئی ہیں, لیکن دے آر آل سبجیکٹ ٹو انویسٹیگیشن. ابھی ریسنٹلی جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے ابھی وہ چل رہا ہے کیسز, دے آر فکس فار وینسڈے, جس کے اندر انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ, ناٹ نیا کانسیپٹ, ایک کانسیپٹ جو آلریڈی پریکٹس کے اندر موجود ہے اس کو ری انڈورس کیا ہے کہ ضمانت ایف آئی آر کے اندر ہوتی ہے, ضمانت اوفینسز کے اندر نہیں ہوتی. کیونکہ اس کیس کے اندر کیا ہوا تھا کہ مائنر اوفینس لگایا, ملزم کی بیل ہو گئی اور پولیس نے اسے چھوڑنے سے پہلے ایک نیا اوفینس ڈال کے اسے دوبارہ گرفتار کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو پھر آپ پورا کا پورا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہی ختم کر دیں گے کہ جیسے کوئی باہر آنے لگا نیا اوفینس ایڈ کیا اسے پکڑ لیا. سو جو آپ نے بات کی ہے کہ دفعات کا لکھ دینا, فرض کرے میں 600 دفعات ایک استغاثہ میں لکھ دیتا ہوں, کانٹینٹ آف استغاثہ ڈز ناٹ میک آؤٹ دوز سیکشنز, تو the credibility of your استغاثہ goes down نا. سو اس وجہ سے, اور دفعات کا نام لکھنا does not make your استغاثہ less credible. وہ تو عدالت نے ایویلیویٹ کرنا ہے کہ اس کے اوپر offenses کون سے بنتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو کہا چارج کے چیپٹر میں ایڈیشن, ڈیلیشن, جوائنڈر آف چارج, وہ آپ پڑھیں گے تو that will be more easy. سر Yes please. سر سیکشن 201 میں جو انکمپیٹنسی کی بات ہو رہی ہے میجسٹریٹ کی, وہاں پہ کوئی میجسٹریٹ صرف اسی وقت انکمپیٹنٹ ہوگا جب اس کے پاس ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہوگی, یا پھر وہ گریڈ سیکنڈ پہ. Yes. اگر وہ فرسٹ کلاس کا ہے پھر لازماً وہ اس کی کوگنیزنس لے گا. اچھا نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں,
कॉग्निजेंस मीन्स, जिस तरह मैंने बताया, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड. उस मैजिस्ट्रेट का, उस मुद्दई का ऑन ओथ स्टेटमेंट लिखना डज नॉट compromise the case in terms of the rights of the alleged person complained against. Ultimately जिस कोर्ट ने इसकी jurisdiction लेनी है, they are the ones जिसको properly operate करेंगे. But in that scenario, कि अगर वो उसकी jurisdiction territorial jurisdiction नहीं हो सकती, अगर वो इस्तगासा on the face of it discloses section 302 किसी murder involved है, he will straight away write an endorsement and send it to the court of sessions. But अगर उसने उसका statement on oath लिख भी लिया, does not make any difference, क्योंकि in all eventualities it is the session judge which has to decide कि वो आगे उस केस को किसने सुनना है. Clear? लेकिन जो किसी केस को रिजेक्ट करना या रिटर्न करना, Oh no, rejection is altogether different concept. वो भी आगे आएगा, वो यहाँ पे नहीं है. वो rejection is altogether different. Dismissal, not rejection, dismissal is a different thing. But return means कि endorsement कर दी उन्होंने आपके इस्तगासे के ऊपर, and वो मैंने भी आपको बताया ना कि मैंने जो कानून के अंदर पोजीशन है वो यही है कि उसी वक्त एक मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट दायर होगा और मैजिस्ट्रेट उसके बाद अपनी एंडोर्समेंट भेज के, क्योंकि जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो ज़ाब्ता दीवानी वाला रिटर्न, उसी वक्त रिटर्न कर दिया जाएगा. बट रिटर्न नहीं किया जाता, उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली थ्रू सेशन जज राउट किया जाता है. बट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये प्रैक्टिस मौजूद है कि इस्तगासा दे दिया जाता है और जाके कहा जाता है कि कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन में आप इसको फाइल करो, और वो कोर्ट्स एंटरटेन करती हैं. इफ यू वांट टू नेम इट, सियालकोट द सेम प्रोसीजर, गुजरांवाला द सेम प्रोसीजर, फैसलाबाद द सेम प्रोसीजर. लाहौर के अंदर ये प्रैक्टिस नहीं है. यू नीड टू फाइल अंडर 190, और यानी आपको इस्तगासा फाइल करके 190 की एंडोर्समेंट, सब सेक्शन 2 की एंडोर्समेंट लेके कोर्ट ऑफ सेशन में आना पड़ता है. बस एक सेकंड बस क्लियर जी जी. 190 सेक्शन जो है सब सेक्शन 2, अब मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस अंडर सब सेक्शन 1 ओपन ऑफेंस Yes. ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन. लेट्स सपोज ये तीन Yes, होगा. yes, Shall we do recording any evidence? yes, without. Send the case to the court of session. Yes. इसका मतलब वो खुद सेंड करेगा. वो return That's what I'm saying. वो रिटर्न रिटर्न नहीं करेगा. अच्छा, वहां पे जो रिटर्न है 201 के अंदर जो रिटर्न है, मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि वो रिटर्न डज नॉट मीन कि वो आपको आपका इस्तगासा पकड़ा देगा. द प्रैक्टिस इज वेरिएबल. द एडमिटेड प्रैक्टिसेस, इसके ऊपर 2-3 जजमेंट्स भी हैं. द एडमिटेड प्रैक्टिसेस इट मस्ट बी एंडोर्स्ड और राउटेड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज. बट वो कुछ अजला के अंदर वो रिटर्न कर देते हैं और जाके कहते हैं सेशन में दायर कर दें, और सेशन के अंदर जहां ऑलरेडी चलान केस लगा होता है वहां उसको उसके ऊपर ऑन ओथ उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता है. आगे चलते हैं. ये आपके सामने जो इस तरह के ऑर्डर्स होते हैं 201 के अंदर, जहां इन राइटिंग इस्तगासा होगा, जहां और उनकी ऑर्डर शीट्स भी मैंने आपके लिए रिप्रोड्यूस की हैं यहाँ पे, तो आप इनको देख सकते हैं कि किस किस्म के ऑर्डर्स जजेस पास करते हैं 201 के अंदर जब वो सेशन जज को एंडोर्समेंट करके भेजने लगे हुए. इट्स अगेन हैंगिंग नीचे डाउन नाउ वर्किंग. अच्छा, मैजिस्ट्रेट है ना, इट इज सेंट टू द उर्दू में क्या लिखा हुआ? अफसर जलीस छुट्टी. फिर से हैंग हो गया. सेक्शन 201 मैकेनिज्म क्लियर? एनी कंफ्यूजन? रिटर्न में होगा तो क्या होगा, ओरल होगा तो क्या होगा? इतना कुछ तो हमने डाला हुआ इसके अंदर. जी सर, बस वो अब पूरा कोर्स चलाना है तो उसमें समझ नहीं आती. यू नीड टू हैव अ सेपरेट लैपटॉप फॉर दिस. जी बस एक वो है अलहदा वाला जो दाएं हाथ के ऊपर लगा हुआ, लेकिन क्या तो ख्याड़े रोए हम, बस चलता रहता है. सर ये पीडीएफ ही खोल देना. वही खुली हुई थी यहाँ पे, ये साइड के ऊपर चल रही है. बस आपने ऑर्डर शीट पे जाना है. यस, फिर हैंग हो गया. चलें आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए. Okay. इसके ऊपर शीट्स के ऊपर मैं उतनी देर आपका इसका. अच्छा जी, नाउ वी मूव ऑन टू सेक्शन 202. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड येट वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन 202. मैं पढ़ता हूं आपके लिए. एनी कोर्ट
on receipt of complaint of an offence of which it is authorized to take cognizance or which has been sent to it under section 190 subsection 3 or referred to it under 191 or subsection 192 may, if it thinks fit, for reasons to be recorded, postpone the process for compelling the attendance of the person complained against. جو آپ سوال پوچھ رہے تھے وہ آپ کو یہاں پہ کلیئر ہوگا. ابھی تک they are not classified as accused. They are the persons complained against, and either inquire into the case itself, underline it, or direct any inquiry or investigation to be made by any justice of peace or by a police officer or by such other person as it thinks fit for the purpose of ascertaining the truth or falsehood of the person complained. اب ذرا میں نے اگلی سلائیڈ پہ آئے تو میں نے اس پورے سیکشن 202 کو ایک ٹائٹل دیا ہے, اس کو میں نے کہا ہے لیکس اسپیشیالس. لیکس اسپیشیالس کیونکہ یہاں پہ قانون کے اندر کچھ لوگوں کو اسپیشلی ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے کچھ کام کرنے کے لیے. کیسے؟ جب پوسٹ پون ہوگی پروسیس کی تو جج صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ میں ایک جج ہوں, میرے پاس ایک استغاثہ آیا, میں نے دیکھ لیا کہ یس کاگنیزیبل اوفینسز ہیں, اس کے انگریڈینٹس پورے ہیں, میں نے آن اوتھ اس کا اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کر لیا ہے, بٹ آئی نیڈ سم تھنگ لٹل مور, آئی نیڈ اے فردر پروب ان ٹو دا میٹر. تو میں اپنے طور پہ اس کے اوپر انکوائری کر سکتا ہوں. اب ذرا سیکشن 202 کو ذرا دوبارہ پڑھیے گا, دو قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور دونوں کی ڈفرنٹ آؤٹ کمز ہیں, انکوائری اور انویسٹیگیشن. I am with my little humble background very clear کہ انویسٹیگیشن کہاں پہ ہو سکتی ہے اور انکوائری کہاں پہ ہو سکتی ہے. ضابطۂ فوجداری کی زبان میں اگر دیکھا جائے تو انویسٹیگیشن کو ڈیفائن کیا گیا ہے کلیکشن آف ایویڈنس. جب آپ کلیکشن آف ایویڈنس کی بات کرتے ہیں تو ایف آئی آر کا رجسٹر ہونا از اے مسٹ تھنگ, کیونکہ ایف آئی آر کے رجسٹر ہونے سے پہلے انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی, انکوائری ہو سکتی ہے. اسی لیے لیجسلیچر نے یہاں پہ جو ورڈ استعمال کیا انکوائری اور انویسٹیگیشن کا کیا, اور کب انکوائری انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوگی دیٹ آئی ول ڈسکس لیٹر آن. بٹ وہ کہتے ہیں 202 سب سیکشن 1 کے اندر انکوائری انویسٹیگیشن دا کورٹ, آئی ایم اے جج, آئی ہیو سین اٹ, چلے میں اس کے اوپر انکوائری کرتا ہوں. اچھا یہاں پہ جب آپ انکوائری کی بات کریں گے دا موسٹ فنڈامنٹل تھنگ وچ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ اگر جو بندہ انکوائری کر رہا ہے وہ پولیس آفیسر نہیں ہے تو اس کے پاس ضابطۂ فوجداری کی وہ تمام پاورز موجود ہیں جو ایک پولیس آفیسرز کے پاس ہیں ایکسپٹ اریسٹ. تمام پاورز موجود ہیں. وہ تمام پاورز کیا ہو سکتی ہیں کہ اگر میں نے کسی کو طلب کرنا ہے فار دا پرپز آف انکوائری تو میں 160 کا نوٹس دے سکتا ہوں, انہیں بلا سکتا ہوں, میں ان کے بیانات لکھ سکتا ہوں, میں اوتھ ایڈمنسٹر کر سکتا ہوں, میں کراس ایگزامن کر سکتا ہوں. آئی کین انکوائر انٹو دا فیکٹ, سو دا کورٹ کین ڈو اینی تھنگ. نمبر 1. نمبر 2, انکوائری انویسٹیگیشن بائی جسٹس آف پیس. اٹ کین بی سینڈ ٹو جسٹس آف پیس کہ آپ اس کے اوپر آپ انکوائری کر کے دیں. پولیس آفیسر کو بھی دی جا سکتی ہے, بٹ وین اٹ از سینڈ ٹو دا پولیس آفیسر دیٹ مینس کہ ہی کین آلسو اریسٹ اینڈ سو آن سو فورتھ. دا فائنل ون از بائی اینی ادر پرسن. میں کھڑا ہوں, میں عدالت کے اندر بیٹھا ہوں, ایک بندہ آدمی گزر ہے, سیمس ٹو بی کوائٹ ریزنیبل, اور میں نے دیکھا, میں کہا جی آپ ادھر آئے عدالت کے اندر, عدالت آپ کو اس کیس کے اندر انکوائری آفیسر اپوائنٹ کرتی ہے, آپ ہمیں اس مقدمے کی انکوائری کر کے دیں. So a court can inquire investigation, a police officer can do it, a justice of peace can do it, اور اس کے بعد any other person. That's why I have classified as lex specialis. Further, yes, inquiry by itself, they can do it. سر پریکٹیکلی بات کریں, جیسے ڈیفیکٹنگ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, پولیس کے خلاف جا رہے ہیں, اب یہ اس کو پکڑ کے لانا کہاں ہے, وہ خود تو نہیں جائے گا پولیس کی. پھر انکوائری ڈز ناٹ مین کہ آپ نے اس میں کسی کو پکڑنا ہے. اچھا یہاں پہ جو انکوائری ہے دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ نے ملزمان کو بھی بلانا ہے. عدالت کے سامنے استغاثہ آیا,
عدالت نے اس استغاثے کو دیکھا, عدالت نے ایکوزیشنز دیکھی. عدالت کیا کر سکتی تھی؟ عدالت فوراً سے پہلے پروسیس ایشو کر کے آپ کو طلب بھی تو کر سکتی تھی. عدالت نے وہاں پہ انکوائری مار کی فار دیر اون کلیئرٹی کہ اس کے اندر فردر مٹیریل کو سامنے آ جائے جو عدالت اپنی کیپیسٹی کے اندر بیٹھ کے نہیں کر سکتی. دیٹ کین بی سینڈ ٹو اٹ کہ انکوائری آئے اور اس کے بعد وہ اس کو ایویلویٹ کر سکیں. اس وجہ سے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایکس پارٹی پروسیڈنگز ہوتی ہیں جس کے اندر ان کے بیانات لکھ سکتا ہے, انکوائر کر سکتا ہے. ہاں بھائی اگر آپ کے درمیان کوئی کاروباری لین دین تھا کوئی مجھے ڈاکومنٹ دکھاؤ, اگر تم کرمنل بریچ آف ٹرسٹ الیج کر رہے ہو, تم نے اس سے کوئی پیمنٹ دی ہے, اس کا کوئی ثبوت ہے, کوئی کاغذات ہیں, کوئی چیک لیا ہے, کیا تم نے کاروبار کیا تھا یا انٹرسٹمنٹ کی تھی پراپرٹی کی, کیونکہ تم ادھر انٹرسٹمنٹ کی بات کر رہے ہو اور کہانی مجھے ساری تم بزنس ٹرانزیکشن کی سنا رہے ہو. دیٹس ناٹ پاسبل, کیونکہ لا یہ کہتا ہے, انکوائری آفیسر کے لا یہ کہتا ہے جہاں بزنس ٹرانزیکشن ہوگی وہاں کرمنل بریچ آف ٹرسٹ نہیں ہو سکتا, تو وہ اپنی ایک رپورٹ سبمٹ کر سکتا ہے اس کورٹ کو. سو دیٹس ہاؤ اٹ پروسیڈز. فردر اسی کے اندر آپ دیکھیں آگے 202 سب سیکشن 2, a court of session can also direct the investigation to be made by magistrate. جو 202 ایک کے سینیریوز لیکس اسپیشیالس تھے ان کا اطلاق 202 سب سیکشن 2 کے اوپر نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے اندر ہمیشہ انکوائری مارک کی جائے گی میجسٹریٹ کو. وجہ کیونکہ انٹینسٹی آف اوفینسز بڑھ گئے. موسٹ پروبیبلی یا موسٹ آف دا ٹائمز ایسے اوفینسز ہیں جس کے اندر ڈیتھ پینلٹی ہے, تو اس کی ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن کو سینکٹٹی اٹیچ کرنے کے لیے لیجسلیچر نے یہاں پہ اسپیسیفکلی میجسٹریٹ کو امپاور کیا رادر دین دوز لینینٹ اور لیسر heinous offenses which are available to the court of magistrate جہاں پہ آپ اس کو ٹرائی کرتے ہیں. Now 202(3) if inquiry investigation not conducted by lex specialis, جو میں نے آپ کو بتائی ہے, person has all the powers under this code of the officer in charge of a police station except arrest without a warrant. So اگر انکوائری لیکس اسپیشیالس جس میں پولیس بھی ہے, کورٹ بھی ہے, جسٹس آف پیس بھی ہے, اینی ادر پرسن, وہ نہیں کنڈکٹ کرتا, میجسٹریٹ نہیں کر رہا ہے, تو دین اٹ ہیز آل دا پاورز آف اے پولیس آفیسر وچ آئی آلریڈی ایکسپلین کہ ضابطہ فوجداری کے اندر ملزمان کو طلبی کرنا, ان کے بیانات لکھنا, دے ہیو all of these powers. ابھی نہیں آنا اس پہ, ابھی نہیں آنا. پوسٹ پون, یہ پوسٹ پون انہوں نے پروسیس ایشو نہیں کیا, صرف اس کو پوسٹ پون کیا. کیوں کیا؟ وہ اگلی سٹیج ہے. اچھا یہ آپ دیکھیے گا, دس از ویری امپورٹنٹ کہ یہ انکوائری انویسٹیگیشن انڈر سیکشن 202 کرنے کا مقصد کیا ہے. از لمیٹڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ایگزسٹنس آف پرائما فیسی کیس, کہ جج صاحب نے بیانات ریکارڈ کر لیے, آن اوتھ ریکارڈ کر لیے, بٹ کلیئرٹی نہیں آ رہی اس کیس کے اندر. جس طرح میں آپ اس کا ایک کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں. ایک ایف آئی آر درج ہوئی, تفتیش ہوئی, چلان جمع ہوا عدالت کے اندر, اس چلان کے ساتھ ساتھ عدالت کے پاس ایک خاص پریولیج کمیونیکیشن بھی آئی جس کو پولیس ڈائریز کہا جاتا ہے. نیدر دا پروسیکیوشن nor the accused are entitled to have even look upon those documents. But اگر پروسیکیوشن یوز نہیں کر سکتی, ایکیوز یوز نہیں کر سکتا, تو پھر وہ کس لیے ہے؟ فار دا کلیئرٹی آف دا کورٹ. اسی طرح یہاں پہ جو انکوائری ہے, عدالت سمجھتی ہے کہ نہیں ابھی پروسیس ایشو نہیں کرنا, کیونکہ جب پروسیس ایشو کریں گے the most controversial thing will become at that time. The status of the person complained against will change. لہذا عدالت اپنی کلیئرٹی کے لیے یہ انکوائری انویسٹیگیشن کر رہی ہے. دوسرا جو کیس لاس کے اندر انہوں نے بتایا, جو ججمنٹس ہیں اس کے اندر بتاتے ہیں ٹو تھریش آؤٹ دا فالسہڈ آف دا کمپلینٹ, کہ اس کے اندر کچھ سچائی بھی ہے کمپلینٹ کے اندر کہ نہیں ہے, اور یہ کتنی حقیقت پر مبنی ہے, how truthful the complaint is. So these are the three facets of the investigation or inquiry conducted under section 202. The first one is to build out a prima facie case, to falsehood of the complaint, and to whether it's to ascertain it's truthful or not. Now this section 203, section 202, 201 اور 202 clear? Yes sir. Any confusion? Yes. جس طرح سر
कि ये कवर कुशाई के अंदर आता है। सर ये सेक्शन 202 में जो हमने सब सेक्शन 1 देखा उसमें जस्टिस ऑफ पीस को भी जो है ना वो अपॉइंट किया जा सकता है। अब अगर जो कॉग्निजेंस है वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट की है तो एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस में पता है सेक्शन जज होते हैं। No. इसके अलावा No. Who told you that? 25 It can be anyone. Ex officio justice of peace. It is the prerogative of the provincial government. Anyone can be appointed ex officio justice. हमारे यहाँ उनको अपॉइंट किया जाता है जो उस वक्त डेजिग्नेशन के लिहाज से आप कह सकते हैं एडिशनल सेशन जजेस है, बट जब आप एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की बात करेंगे उनके पास कोई जुडिशियल पावर्स नहीं है. इट कैन बी गिव दोज पावर्स कैन बी गिवन टू मी, टू यू, एनीवन. सो अदालत यहां पे जो कंप्लेंट की प्रोसीडिंग्स है इनकी ज्यादा सैंक्टिटी है इन कंपैरिजन टू व्हाट इज हेल्ड और कंडक्टेड बाय जस्टिस ऑफ पीस, बिकॉज ही इज नॉट अ जुडिशियल ऑफिसर एट दैट टाइम. सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर वो एडिशनल सेशन जजेस हैं तो क्या एक मैजिस्ट्रेट एक एडिशनल सेशन जज को ये डायरेक्ट कर सकता है? नो, वो डायरेक्शन एडिशनल सेशन जज को नहीं कर रहा, वो जस्टिस ऑफ पीस को कर रहा है. अच्छा, अमूमन अब मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता दूं कि जहां कहीं भी मैजिस्ट्रेरियल इस्तगासा होगा 90% इसके अंदर उसी अदालत के एडीपीपीस को अपॉइंट किया जाता है कि इसकी एक इंक्वायरी करके अदालत के अंदर जो है ना पेश की जाए. सो अगर आप ये कहो कि कानून में कोई ममानियत है, कोई ममानियत की, एक मैजिस्ट्रेट बिल्कुल जस्टिस ऑफ पीस को कह सकता है इस मुकदमे की आप इंक्वायरी करके दें. और इसकी एक डिबेट आपको खिजर-ए-याद केस के अंदर भी नजर आएगी. 2005 पीएलडी जो लाहौर 439 वाली जजमेंट है उसके अंदर भी आपको एक डिबेट नजर आएगी कि जो एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस है ये कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं है, ये इसके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं टू एक्सपेडाइट और यूज द रेमेडीज अवेलेबल 154 की. अच्छा जी, नाउ दिस सेक्शन मेक्स द प्राइवेट कंप्लेंट मोर कॉम्प्लिकेटेड. 203 और इसके साथ यहां पे बहुत सारी एंसिलरी प्रोसीडिंग्स अटैच हैं जो क्रिमिनल लॉ की एंसिलरी प्रोसीडिंग्स. डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, द कोर्ट बिफोर whom a complaint is made or to whom it has been transferred is or sent may dismiss the complaint if after considering the statement on oath, if any, of the complainant and the result of the investigation or inquiry, if any, under subsection 2 there is in his judgment no sufficient grounds for proceeding. In such cases he shall briefly record his reasons for doing so. Okay, अगर आप इसको देखें तो इसको मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो किस्म के सिनेरियोस के अंदर डाइसेक्ट किया है. एक को मैंने रखा कि 203 के अंदर जज साहब सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं और एक सिनेरियो ऐसा है जहां पे जज साहब ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करेंगे. कैसे? अगर जज साहब इस्तगासा दायर हुआ, ऑन ओथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, बाकियों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए और जज साहब उसी वक्त सरे 10 203 एक में ही आपका इस्तगासा खारिज कर देते हैं, उस वक्त उनके पास कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो कि कहीं से आया हो, उनकी अपनी सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होगी, वो कर सकते हैं. लेकिन इसी सेक्शन 203 के दूसरे हिस्से के अंदर जब 202 में पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रोसेस हुआ, इंक्वायरी मार्क हुई, इन्वेस्टिगेशन मार्क हुई और वो रिपोर्ट अदालत के पास आ गई, तो उस वक्त जज साहब सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास एक मटेरियल अवेलेबल है. देन ही हैज टू इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिवली कि अगर इसके अंदर इसको अब देखा जाए इसको डिसमिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उस वक्त जज साहब उसको डिसमिस कर सकते हैं. अच्छा, dismissal of complaint does not mean acquittal. Number one, dismissal of complaint does not bar filing of the second private complaint, and both of the orders are assailable in a revisional jurisdiction. मैं दोबारा बोलता हूं कि dismissal of complaint
Dismissal of complaint, when it is done by the judge, are revisable orders. Dismissal of complaint does not mean acquittal for the persons claimed against, complained against. Dismissal of complaint also does not mean that the case is finished, and it does not mean that you cannot file a second complaint. You can file the second complaint, because अगर जज साहब ने इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन की और उन्होंने बताया कि इसके अंदर डेफिशिएंट एविडेंस है, इसके अंदर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, लिहाजा मैं इस कंप्लेंट को डिसमिस करता हूं, the person who is going to be aggrieved of that order will be filing a revision before the revisional court. और अमूमन हमारे यहाँ जो रिविजन की पावर्स है 435 439 के अंदर ही है, लेकिन यहां पे इस स्टेज के लिए और अगली स्टेज के लिए 436 बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बाद में आएंगे लेटर ऑन. क्लियर? क्लियर? ओके. 203A, 203B और 203C, ये तीन सिनेरियोज हैं जहां पे अभी एक रिसेंटली बहुत हाईलाइटेड केस आप लोगों की नजरों से गुजरा होगा, जिसको मैंने अपने काम, जो भी छोटा मोटा काम मैं करता हूं, उसके अंदर मैंने उसको टाइटल दिया था जजमेंट को इद्दत दो. द फेमस इनफेमस इमरान खान खावर माने का बुशरा बीबी इद्दत केस. दैट केस was filed through private complaint on two allegations. Number one was false marriage 496 and 496B fornication, और वो दोनों offenses are not cognizable offenses, लिहाजा उनके लिए कंप्लेंट ही फाइल होनी थी. तो इस वजह से वो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई, और जो प्रोसेसेस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए सेक्शन 200 में, 201 में, 202 में, वो तमाम के तमाम प्रोसेसेस को फॉलो किया गया. बट यहां पे एक चीज आपको बता दूं कि इस्तिगासा दायर करने के लिए जो प्राइवेट कंप्लेंट है उसके लिए आपका एग्रीव्ड पर्सन होना चाहिए. तो इमरान खान की जो इद्दत केस था उसके अंदर पहले एक इस्तिगासा किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की तरफ से फाइल किया गया, वो विड्रॉ होता है और खबर माने का उस इस्तिगासे को लेके आता है अदालत के अंदर कि मेरा राइट ऑफ रजू इनफ्रिंज हुआ है, लिहाजा इन टर्म्स ऑफ दिस आई एम कैटेगराइज्ड एज ए ग्रीव पर्सन, लिहाजा मैं ये इस्तिगासा फाइल कर रहा हूं. और कोर्ट ने कहा परफेक्टली फाइन, और कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया. सो 203A-B-C उन्हीं प्रोसीजर्स को डील करता है. सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, यू कैन वॉच माय वीडियो, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट. अच्छा, 204, 203 क्लियर? 203 क्लियर? बहुत सारे लोगों को ना नींद से बुरा हाल हो गया. आई नो यू हैव डन योर लंच, और उसके बाद है बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. जिस तरह इस्तिगासा डिसमिस होने के बाद नया फाइल हो सकता है, तो विड्रॉ करके दोबारा भी फाइल किया जा सकता है, इसमें कोई मुमानियत नहीं. अच्छा जी, अब जरा 204 को देखिएगा. सॉरी, ओह सॉरी, यार ये विद परमिशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दीवानी का कॉन्सेप्ट है, और वो उस पे मियां साकिब निसार साहब की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसने बहुत ज्यादा वो किया है. क्रिमिनल लॉ में देयर इज नो समथिंग यू नीड अ परमिशन. अच्छा, आगे चलते हैं. अब जरा 204 को देखिएगा. इस्तिगासा दायर हो गया, सरसरी शहादत रिकॉर्ड हो गई, इंक्वायरी मार्क हो गई, और 203 के अंदर इस्तिगासे को उन्होंने डिसमिस भी नहीं किया. अब क्या हो? If in the opinion of the court taking cognizance of an offense there is sufficient grounds of proceedings. इंक्वायरी इसीलिए करवाई थी ना क्योंकि अदालत समझती थी कि उसमें अभी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है. इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है, नाउ द कोर्ट फील्स के सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड. सॉरी, for proceeding, okay. And the case appears to be one in which, according to the fourth column
of the second schedule, a summons should be issued in the first instance. It shall issue summons for the attendance of the accused if the case appears to be one in which, according to that column, a warrant should issue in the first instance. It may issue warrant, or if the court if thinks fit, summon for causing the accused to be brought before the peer. Notwithstanding, in this section shall be deemed to affect the provision of section 90 when by any law, so on and so forth. Now, अब इसके अंदर मुल्ज़मान की तलबी हो रही है. Now this is the first stage when the person complained against becomes the accused. Number one. This is the first stage. अब आप उनको person complained against नहीं कहेंगे, they will turn out to be a accused. Number one. जब मुल्ज़मान की तलबी होती है, और इसके ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी 1986 से स्टार्ट हुई और अल्टीमेटली 2014 में आके सेटल हुई. 1986 के अंदर रफीक तारड़ साहब की एक जजमेंट आई थी, जिस जजमेंट में उन्होंने कहा था कि जब मुल्ज़मान की इस्तिगासे में तलबी होगी तो वो आके सिर्फ सेक्शन 91 के तहत अपने श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाएंगे, अपने श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाएंगे एंड द कोर्ट विल प्रोसीड फर्दर ऑनवर्ड्स. क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है 204 के अंदर कि अगर ज़ाब्ता फौजदारी के सेकंड शेड्यूल के अंदर उस ऑफेंसेस के लिए लिखा हुआ है कि समन जारी होने चाहिए तो आप समन जारी करेंगे, लेकिन अगर वारंट जारी होने चाहिए लिखा हुआ है तो आपकी मर्जी है, कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टेंस समन भी जारी कर सकती है, नहीं पेश होता वारंट इशू करती है. जब वारंट इशू हो गए तो उसके ऊपर लॉ सेटल किया उन्होंने 1986 के अंदर कि उसके अंदर आपने आगे श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2005, फॉर द सेकेंड टाइम इन 2005, जब रहमत हुसैन जाफरी साहब सिंध हाई कोर्ट के जज थे, तो सिंध हाई कोर्ट से एक जजमेंट आती है इस पॉइंट के ऊपर, और रहमत हुसैन जाफरी साहब ने कहा ये क्या बात हुई भाई, इस्तिगासा इज लाइक अ पैरेलल प्रोसीडिंग्स लाइक एनी अदर एफआईआर. तो जब एफआईआर दर्ज होती है उसके अंदर मुल्ज़मान को फौरन सरेदस्त बेल करवानी पड़ती है प्री रेस्ट, तो इस्तिगासे भी तो उसी तरह है, उसी लिटमस टेस्ट से गुजरा है कि आपने उसकी शहादत रिकॉर्ड की ऑन ओथ, आपने इंक्वायर किया, यू फेल्ट इट नेसेसरी कि इसको 203 में डिसमिस नहीं करना, व्हाट एल्स यू वांट. तो इस वजह से यहां पे उन्होंने होल्ड किया कि यहां पे फिर उस सूरत हाल के अंदर उसके वो श्योरिटी बॉन्ड नहीं जमा करवाएगा. अगर तो ऑफेंस नॉन बेलेबल है वो प्री अरेस्ट करवा के उस अदालत के अंदर पेश हो और अपनी प्री अरेस्ट कंफर्म करवाए और वो फिर उसके बाद वहां पे वो केस को चलाया जाएगा. अच्छा, मैं आई हैव लर्नड ओवर द पैसेज ऑफ टाइम कि हमारे पंजाब के लॉयर्स ने इसको काफी रेजिस्ट किया कि अगर ये चीज इजाजत दे दी जाए तो इट विल क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स कि आप लिटिगेशन ही नहीं कर सकते, यानी आपकी बहुत सारी मल्टीफेरियस किस्म की लिटिगेशन, बेल की एक नई वो, यानी इस तरह तो जिसका दिल करेगा इस्तिगासा दायर करेगा और आपकी बेल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी. और रहमत हुसैन जाफरी साहब ने, और हम जो जजमेंट यहां से कोर्ट होती थी पंजाब से, जिसमें शबर रजा रिजवी साहब की एक जजमेंट थी और जस्टिस राना जायद साहब की जजमेंट थी, जो दो जजमेंट्स ने इस जजमेंट को काफी ज्यादा रिपेल किया, डिस्पेल किया और अपनी जजमेंट्स इन लाइट ऑफ रफीक तारड़ साहब जजमेंट उसको कहा कि नहीं आप श्योरिटी बॉन्ड सेक्शन 91 के मुताबिक जमा करवाएं. बट रहमत हुसैन जाफरी साहब जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो अपनी ही जजमेंट को उन्होंने अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट में जाके एंड सेटल्ड द लॉ इन कंपैरिजन टू द जजमेंट ऑलरेडी गिवन बाय रफीक तारड़ साहब. अल्टीमेटली 2014 में जब 5 मेंबर बेंच जजमेंट बनती है, आसिफ सईद खोसा साहब इज द ऑथर एंड सिंस इट्स ऑल रिकॉर्डिंग आई डोंट वांट टू go through the specific lines observed by his lordship Mr. Justice Asif Saeed Khan Khosa about these views, but उन्होंने बहुत harshly इस concept को डील किया. उन्होंने कहा नहीं, जब एक law 1986 में already settle हो चुका है and that is the real position of law कि जब इस्तिगासे के अंदर आप तलबी करेंगे तो उस वक्त आपने उससे सिर्फ श्योरिटी बॉन्ड लेने हैं, that is suffice, क्योंकि ये ऑल टुगेदर डिफरेंट मैकेनिज्म है जो कि आपका एफआईआर में अवेलेबल है. इस वजह से लिहाजा इसके अंदर जो है श्योरिटी बॉन्ड ही जमा होने चाहिए. सो द प्रोसेस इशू होने के बाद जब मुल्ज़मान की तलबी हो जाती है तो अब आपको प्री रेस्ट करवाने की जरूरत है, उसी अदालत में जाके आप बॉन्ड देते हैं. बट एक एक्सेप्शन है, अगर मुल्ज़मान के नॉन बेलेबल वारंट निकल आए, अब मैं मुल्ज़मान का वर्ड यूज कर रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड पर्सन्स क्लेम्ड अगेंस्ट, कंप्लेन्ड अगेंस्ट.
نان بیلیبل وارنٹس نکلا ہے, یا کسی عدالت سے وہ اشتہاری ہو کے پرپیچول وارنٹ نکلا ہے, بے شک وہ استغاثے میں نکلے ہوں, تو ان دیٹ سرکمسٹانسز ان کو پری ریسٹ بیل کروا کے کنفرم کروانی پڑتی ہے اور پھر اس عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے, یا پری ریسٹ کروانے کے بعد اس عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں. دیٹس ہاؤ دا سیکشن 204 واز آپریٹڈ ان دیٹ ریگارڈ. اچھا جی, دا مومنٹ proceedings of 204 are fulfilled, اس کے بعد تمام کا تمام پروسیجر جو کہ آپ کا ٹرائل کا پروسیجر ہے, 265C کاپیوں کا تقسیم ہونا, 265F پروسیکیوشن یا کمپلیننٹ ایویڈنس کو اوپن کرنا, اس کا آگے جانا, اس کے بعد 342 and so on so forth, پورا ٹرائل کا پروسیجر فالو ہوتا ہے, جس کو میں نے یہاں پہ کور نہیں کر رہا, تو I'll keep it confined to the extent of 204. اچھا, کچھ انٹریکیسیز انوالوڈ ہیں پرائیویٹ کمپلینٹ کے ساتھ, جو کہ آپ لوگوں کو میں نے جو پاور پوائنٹ دی ہے اس کے اندر میں نے وہ کوسچنز آف لا بھی فریم کیے ہیں. بٹ 1966 میں ایک ججمنٹ آئی تھی جو بڑی فیمس نور علی کیس, نور علی کیس, اور آئی بلیو کہ آپ میں سے کسی نے اس کو کھول کے پڑھا بھی نہیں ہوگا کبھی, صرف نام سنا ہے یا گوگل کے اوپر اس کی سمری پڑھ لی ہوگی, بٹ دیٹ از اے ورتھ ریڈنگ ججمنٹ. وہ یہ ہوتی ہے, یعنی وہ الیبوریٹ یہ کرتی ہے کہ اگر کسی مقدمے میں چلان کیس آ گیا اور اسی کے اندر استغاثہ آ جائے تو کون سا کیس پہلے چلے گا, نمبر 1. اچھا, جون سا کیس بھی پہلے چلے گا, کیا یہ ڈبل جیپرڈی کے زمرے میں نہیں آتا؟ آرٹیکل 13 کی وائلیشن, سیکشن 403, 26 آف دا جنرل کلازز ایکٹ, it is against the principle of natural justice. So اس ڈسپیوٹ کو پہلی دفعہ فار ایور سیٹل کیا نور علی کیس نے. اچھا, یہ کچھ سینیریوز ہیں. کچھ سینیریوز یہ ہیں کہ جس کے اندر ملزمان کے سیٹ آف چینج ہے, یعنی ایک ایف آئی آر کے اندر ABC ملزمان ہے اور اس کمپلینٹ کے اندر 5 6 7 ملزمان ہیں, اس میں ABC ہے, اس میں 5 6 7 ہیں, لیکن دونوں کی ٹرانزیکشن ایک جیسی ہے, تو اس سینیریو میں کیا ہوگا؟ تو میں نے اوور سمپلیفائی کر کے آپ کی سلائیڈز میں ڈال دیا, بٹ میں آپ کو ایک ایگزامپل اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اگر کسی مقدمے کے اندر ملزمان سیم ہیں, اگر کسی مقدمے کے اندر ملزمان سیم ہیں اور آپ نے استغاثہ ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن کی بیسس پہ دائر کیا ہوا ہے, تو دونوں کیسز, چلان کیس, استغاثہ کیس, سمننگ علیحدہ, طلبی علیحدہ, کاپیوں کی تقسیم علیحدہ, فرد جرم کی سٹیج پہ ایک کنسالیڈیشن کا آرڈر پاس کیا جائے گا. اگر ملزمان سیم ہے, کنسالیڈیشن کہ ہم یہاں پہ ان مقدموں کو کنسالیڈیٹ کرتے ہیں اور پروسیڈنگ استغاثے میں ہوگی. جب کنسالیڈیٹ ہو گیا استغاثے میں ہوگی. اگر استغاثہ کنوکشن میں ریزلٹ کرے تو اسٹیٹ کیس میں وڈرال آف پروسیکیوشن ہو جائے گا. اگر کنوکشن استغاثہ ایکوٹل میں ریزلٹ کرے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آگے چلانا ہے کہ نہیں چلانا, کیونکہ اس میں آپشن وڈرال آف پروسیکیوشن کا بھی اویلیبل ہے. سینیریو 1. سینیریو 2, ایک مقدمے میں چلان کیس کے اندر ایک ڈفرنٹ سیٹ آف ایکیوزڈ ہے, یعنی علی, ہاشم, محمد ایف آئی آر کے ملزمان ہیں. استغاثے کے اندر سنبل, عائشہ, کریمہ, یہ لوگ ملزمان ہیں. اس صورتحال کے اندر there are 3 judgments from 76 to onwards جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ملزمان ڈفرنٹ ہوں گے تو اس صورتحال کے اندر استغاثہ پہلے چلے گا اور اس کے بعد اسٹیٹ کیس کا فیصلہ ہوگا. تیسرا سینیریو کہ اگر آپ ایف آئی آر کے چلان کیس کے جو کمپلیننٹ ہے, ہی ٹرنز آؤٹ ٹو بی دا ایکیوز پرسن, اور اب اس کے ملزمان نے استغاثہ فائل کر دیا ہے, تب کیا سینیریو ہوگا؟ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ایکیوز پرسن, اٹ ول آپریٹ سیپریٹلی, بٹ پروسیڈنگ ان آل ایونچولیٹیز ول گو اسٹارٹ انیشلی فرام دی in the complaint case. اچھا, having said that, 342 یعنی ایویڈنس آئی, پروسیکیوشن ایویڈنس آئی, آپ نے جرا کی اس کے اوپر, یعنی ملزمان نے جرا کی, اس کے بعد پروسیکیوشن 342 دیا.
342 کے بارے میں کہا جاتا ہے the same principle, وہ آپ نے اپنے BVC میں ٹرائل جس سے پڑھا ہوگا کہ all incriminating material must be put to the accused in the questionnaire forms. اور اس میں 2 بہت امپورٹنٹ کوشچن ہوتے ہیں, اور انفیکٹ میرا یہ ماننا ہے چھوٹا سا کرمنل لائر ہونے کی حیثیت سے 2 ہی سوال ہوتے ہیں, وائی دس کیس اگینسٹ یو اور ویدر یو وانٹ ٹو اپیئر ایز اے وٹنس ان دس کیس اور ناٹ. یہ 2 ہی امپورٹنٹ کوشچن ہوتے ہیں. بٹ منظور ملک صاحب وین ہی واز دی جج آف دا سپریم کورٹ, تو انہوں نے ایک ججمنٹ دی تھی کہ آپ پروسیکیوشن جس ایویڈنس پہ ایون پروکلیمیشن جو اشتہاری ہو جاتے ہیں, ان کے جو پروکلیمیشن کے اشتہار چھپتے ہیں, اگر آپ نے ان اشتہارات کو ایگزیبٹ نہ کرایا, ان کے گواہان نہ پیش کیے, یو کین ناٹ, اور 342 میں پٹ نہ کیے, تو آپ پروکلیمیشن پہ ریلائی اپون نہیں کر سکتے. میننگ دیئر بائی ہر قسم کی جو انکریمنیٹنگ مٹیریل ہے اس سے ریلیٹڈ سوال پوچھنا چاہیے, اور اس کا جواب آنسر شیپ میں ایکیوز کی طرف سے آ جاتا ہے. سیکنڈلی 340 کے اندر کہ آپ بطور گواہ خود پیش ہونا چاہتے ہیں یا اپنے گواہان کو آن اوتھ, یا خود آن اوتھ پیش ہونا چاہتے ہیں یا اپنے گواہان پیش کرنا چاہتے ہیں. میری اپنی چھوٹی موٹی پریکٹس کے اندر آئی ہیو نیور یوٹیلائزڈ اٹ, نیور ڈن اٹ, بیکاز اس میں ایک نئی برانچ آف لا کی کھل جاتی ہے, دیٹ از برڈن آف پروف. کہ جی برڈن آف پروف شفٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. when the burden is already on the prosecution, why you want to take a burden? Let them prove the case. So وہ advisable نہیں ہے. But چونکہ میں نے آپ کو 203 ABC کے بارے میں بھی بتایا, تو یاد رکھیے گا جو عمران خان عدت کیس ہے اس کے اندر کورٹ نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کس کو, ملزم اس کے اندر عمران خان. دی سیکنڈ ون از ہز وائف بشرا مانیکا, وہ بشرا بی بی, ان کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ سر ہم بطور گواہ آن اوتھ پیش ہونا چاہتے ہیں, ہم اپنے گواہان کو پیش کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہاں 2 سوال ہو گئے, ملزم کا آن اوتھ خود پیش ہونا اور اپنی ڈیفense ایویڈنس کو لیڈ کرنا. ان دونوں میں سے پہلے کون آئے گا؟ آلویز دا ڈیفense ایویڈنس فرسٹ اور ملزم آن اوتھ بعد میں آتا ہے. تو جج صاحب نے آرڈر کیا, اور باقاعدہ اس آرڈر شیٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جج صاحب نے آرڈر کیا کہ I refuse you to become as your own witness or produce a defense evidence, کیونکہ آپ یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں اس مقدمے کو ڈیلے کرنے کے لیے, جو کہ آلریڈی 66 دنوں میں دائر ہو کے ایویڈنس ریکارڈ ہو کے کنکلوڈ بھی ہو گیا ہوا تھا. That was one of the reasons. The second one was کہ آپ نے ایسا کوئی مٹیریل ہی عدالت کے سامنے نہیں رکھا, ملزمان نے, the person complained against, مٹیریل ہی ایسا کوئی سامنے نہیں رکھا جس سے اس بات کو ثابت کیا جا سکے کہ آپ کو ڈیفنس ایویڈنس لیڈ کرنے کی اجازت دی جائے. بندہ پوچھے, ابھی میں نے پورا سگاسا پڑھایا 2 گھنٹے میں, ملزم نے کیا پیش کرنا ہوتا ہے؟ اٹ از دا پرسن, دا کمپلیننٹ, دا پروسیکیوشن. اور دا موسٹ یعنی آئی ایم آلسو سن آف 2 پراؤڈ ڈاٹرز, بیٹیاں آپ میری ساری کی ساری. دا بگیسٹ پرابلمٹک disgusting thing was the person who was the complainant of the case. He said, I know the menstruation cycle of my wife is proper, she is not in menopause. اور جج صاحب کہتے ہیں اب جس عورت کے اگینسٹ آپ یہ بات کر رہے ہو اس نے بتانا ہے کہ میرے مینسٹریشن سائیکل نارمل ہے کہ نہیں ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. اینڈ سوری وی ریفیوز یو ٹو بیکم یور اون وٹنس اور پروڈیوس اینی میڈیکل ایویڈنس, any doctor certificate, sorry we refuse that. So that was the patheticness of that judgment. Anyways, so then you have the final judgment after it کہ whether the accused is acquitted or convicted. اور ایک چھوٹا سا یہاں پہ اینڈ کرتا جاؤں گا میں کہ if your complaint is resulted in conviction, you will file appeal against conviction. But if it's resulted in acquittal, then in complaint case you file PSLA, permission for special leave to appeal. PSLA you need to file it. Thank you. سر اس میں جب ملزمان میں ہم ایس ایچ او کو بھی پارٹی بناتے ہیں تو ملزمان میں دیکھو بات سنو, I would recommend against it, کیونکہ بہت ساری ریکوریز چلان کیس میں اسی آئی او نے کی ہوئی ہیں, تو آپ اس کی کریڈیبلٹی کو why should you put him or throw him under the bus in complaint case.
کہ جی تو پھر آپ کا پورا کا وہ چلان کیس بھی خراب ہو جاتا ہے. سو بنایا نہیں جاتا, آلدو کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, یہ مٹیریل ایویڈنس کلیکٹ کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا. جی سر. اچھا, یہ جو چیپٹر 20 کو ڈیل کرتا ہے اس کو, اور اوفینسز اگینسٹ میرج کے اندر, اس میں اگریو پرسن کا کانسیپٹ ہے اینی ون ہو فیلز اگریوڈ. اور استغاثہ, جب آپ استغاثہ دائر کرنا ہے تو اس کے لیے تو اگریو پرسن ہونا چاہیے. آپ نے جسٹیفائی اپنا لوکس اسٹینڈائی دینا ہے ٹو بی جسٹیفائڈ دیٹ وائی اینڈ ہاؤ انڈر واٹ سرکمسٹانسز یو آر اگریوڈ. اس میں آپ نے بتایا جیسے سیم ملزم ہو, ڈفرنٹ ملزم ہو, مدعی ملزم بن جائے, وہ آپ اس میں نہیں بتائیں, تو اس میں سر علاقہ مجسٹریٹ تو وہی ہوتا ہے نا جج جو کر رہا ہے. اگر تو آپ کا میجسٹریٹ کا کیس ہے تو یہ اسی طرح آپریٹ کرے گا. اچھا, بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سیشن کورٹ کے اندر قتل کا ہے لیکن استغاثہ 324 کا ہے. اس کے اوپر بھی 1976 میں ایک ججمنٹ آ گئی جس میں انہوں نے کہا نہیں سوری, آپ اس کو بھی کورٹ آف سیشن کو بھیجیں تاکہ 2 کنفلکٹنگ ججمنٹ نہ آ سکے, تو پھر یہ کورٹ آف سیشن ہی سنے گی. ہاں, نہیں سن سکتے نا, نہیں, اس کو کنسالیڈیٹ کر دیا جائے ایک جگہ پہ. یس, سیکشن 190 میں ہے کہ پولیس ریپورٹ کے اوپر بھی کوگنیزنس لی جا سکتی ہے, یہ وہی ہے جو 155. یس. اور دوسری بات یہ بتائیں کہ استغاثے کے ساتھ ایفیڈیوٹ بھی لگے گا. یس بالکل, بیان الفی, سوون ایفیڈیوٹ, اور اس کے باوجود آپ کی جو کرسری اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آن اوتھ ہے. یس بیٹا. کمپلینٹ کیس میں جو انویسٹیگیشن کی کمی رہ جاتی ہے, مطلب بہت ساری جگہ پہ ہم انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوتی, جیسے ریکوریز ہو گئی, پوسٹ مارٹم رپورٹس ہو گئی ڈفرینٹ, تو سر اس میں پولیس جو ہے اس کو کس طرح انویسٹیگیٹ کی کمی کو فلفل کرتی ہے, یا مطلب دیکھو بیٹا, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ ریمیڈیز ساری ایگزاسٹ کرنی ہے, پولیس آرڈر 18/6 آنورڈز آپ دیکھو گے نا تو اس میں چینج آف انویسٹیگیشن کا میکنزم ڈیفائنڈ ہے. اگر آپ کسی آئی او سے اگریوڈ ہو, the question comes whether you have moved an application for the change of investigation. So آپ نے اس all forums کو exhaust کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرف لے کے جانا ہے. بٹ ان آل ایونچولیٹیز آپ استغاثے میں بھی آپ کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے, اور اس کے اندر وہ انکوائری کسی اور کو بھی مار کر سکتا ہے, کسی پولیس آفیسر کو بھی مار کر سکتا ہے. 202 کے اندر ڈیفائنڈ ہو. نو, یہ رحمت حسین جعفری صاحب کا کانسیپٹ تھا. اب سیکشن 91 کے تحت آپ نے شورٹی بانڈ جمع کروانا. یس یس, جب وہ ڈائریکٹ اس کورٹ میں چلا جاتا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا کہ میں آ گیا ہوں عدالت میں, کیا عدالت اسی وہیں بھی اس کے بانڈ لے, بالکل لے سکتی ہے, بالکل لے سکتی ہے. بٹ نان, دیکھو جب آپ نے نان بیلیبل وارنٹس نکل گئے نا, ہمیشہ آپ پری ریسٹ موو کرتے ہو اپریہینشن آف اریسٹ پہ. اور اس کو یاد رکھنا, ہدایت اللہ کیس پڑھو گے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے منشی خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان اور ہدایت اللہ کیس, یہ 2 امپورٹنٹ کیسز ہیں پری ریسٹ بیل کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. تو آپ اپنی پری ریسٹ کروا لو اور اس عدالت کے سامنے جاؤ, عدالت کے بانڈ جمع کروائے تو اسی وقت وہ بانڈ لے کے اس آرڈر کو سیٹیسفائڈ کر دے گی, بات ختم. پر یو ناٹ نیسسریلی, کیونکہ آپ ادھر جا رہے ہو, آپ کے پرپیچول وارنٹ ہے, نان بیلیبل وارنٹ, پوری اریسٹ کر لے آپ کو, یو بیکم ان اے پرابلم. سو اس وجہ سے اٹ از ایڈوائزیبل کہ جی آپ بیل کروا کے جا سکتے. جی جی بیٹا. اچھا دیکھیں, فرسٹ کمپلینٹ آپ کی ڈسمس ہوگی, اس کی اسٹیج میں نے آپ کو بتائی تھی ابھی پوری ایکسپلین کی, اور اس کی ڈسمس ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ڈیفیشنٹ ایویڈنس ہے, سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے. اچھا, آپ جو اوفینس انکارپوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بن نہیں رہا, تو آپ جیسی وہ ڈسمس ہوتی ہے آپ نے اس جج صاحب نے, اور اسی سیکشن کے اندر اینڈ پہ لکھا ہوا ہے بائی گیونگ ریزن اینڈ دا گراؤنڈ فار دیٹ فار ڈسمسنگ دا کمپلینٹ, تو پھر آپ نے اس کی کمی کو پورا کر کے آپ سیکنڈ بے شک 5 دن بعد کر دیں, دوسرے دن کر دیں, دوسرے گھنٹے میں کر دیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. یس یس یس, وہی سیم پروسیجر 191. سر اس میں جب انویسٹیگیشن کا ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں میڈیکل میں بھی کلوڈنگ کی ہوئی ہے 161 کے بیان سے, کیا پھر دوبارہ میڈیکل کروائیں گے؟ کس کو؟ کہ ہم نے کہا کہ جس نے میڈیکل کروایا نا آج میں, اس میں بھی اس نے کلوڈنگ کی, ملی بھگت کر کے. دیکھو وہ میں نے جب اسٹیک ہولڈرز کا نام لیا تو میں نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز لکھا تھا وہاں پہ, جس میں آپ کے ہاسپٹلز ہیں, پی ایف ایس اے, یعنی وہ
آپ یہ ایلیگیشن تو لگا دو گے بٹ یو کانٹ پروو اٹ کہ جی یہ پی ایف ایس ہے. پی ایف ایس ہے اگر کوئی آپ میں سے کوئی شاید نہ گیا ہو, آئی ہیو کنڈکٹڈ اے ٹریننگ اوور دیئر, وہ ملٹی لیئرڈ کوڈڈ پیٹرنس کے اوپر جاتی ہے. تفتیشی کو بھی نہیں پتا ہوتا کس کا سیمپل کدھر گیا ہوا ہے, وہ ڈی کوڈ ہو کے جب آتی ہے تب ان کے سامنے کھلتی ہے. سو وہ کلوژن نہیں ہو سکتی. ہاں زیادہ سے زیادہ ایم ایل سی جو آپ کے اس کے اندر ہوتی ہے, تو اس کے اندر the problem is not with the IO but with the medical officer. تو جب وہ عدالت میں آتا ہے تو پھر آپ اس پہ جرا کرتے ہیں اس کو. ثابت ہو جاتا ہے تو وہ تو زخم تو ختم ہو گئے. اگر ثابت ہوتا ہے کہ اس میں یہ میڈیکل صحیح نہیں ہوا ہے, اچھا یہ میڈیکل صحیح نہیں ہوا, جج نہیں اس بات کا تعین کر سکتا, میڈیکل بورڈ ہوتا ہے. جس طرح چینج آف انویسٹیگیشن ہے اسی طرح ان کے بھی بورڈ ہوتے ہیں, اور اس کے اگلے بورڈ کے اندر جو اوپینین آئے گی کہ ہاں انہوں نے جو انجری ڈسکلوز کی ہے یہ انجری صحیح ڈسکلوز نہیں کی, یہ نہیں یہ بنتی تھی, تو پھر وہی آپریٹ کرے گی جو لیٹسٹ والی ہوگی. ہر اس گراؤنڈ کے اوپر جہاں سے آپ سمجھتے ہوں کہ تفتیش صحیح طرح نہیں کر رہا, دوسری پارٹی کے ساتھ مل گیا ہوا ہے, کلوژن کر چکا ہوا ہے. اور اس میں ہم نے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اکثر اپنی ڈرافٹنگ کے اندر, دیٹ دا آئی او ہیز جوائنڈ ہینڈز اینڈ گلو ود دا ادر پارٹی. سو وہ جہاں پہ آپ کو یہ لگے یو نیڈ ٹو اسٹیبلش دیٹ. سم ٹائمز وہ آپ کے پاس میسیجز بھی ہوتے ہیں تفتیشی افسروں کے, کیونکہ بڑی آپ کو فون پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اتنے پیسے دیں ہم یہ کر دیں گے. سو وہ یو نیڈ ٹو اسٹیبلش دیٹ بفور دا پولیس آفیسرز. نہیں نو آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ پوائنٹ کہ کورٹ کا رول, خاص طور پہ علاقہ مجسٹریٹ کا رول ایک اوور سیئر کا ہوتا ہے, بٹ ایون سپریم کورٹ کین ناٹ انٹرفیئر ود دا انویسٹیگیشن. یہ انہوں نے چینج کرنی ہے, انہیں کا اختیار ہے. سر یہ پولیس والے ہیں اور ٹریفک وارڈن ہیں, تو اگر یہ کوئی کوگنیزیبل offense کرتے ہیں تو کیا ڈائریکٹ ایف آئی آر کٹے گی یا پرائیویٹ کمپلینٹ؟ دیکھو کوگنیزیبل offense اگر ہوتا ہے تو آپ کی فرسٹ ریمیڈی از یو شوڈ لانچ ایف آئی آر اگینسٹ دیم. وہ نہیں کاٹتے, دین یو ہیو 22A6, وہ نہیں ہوتا, یو کین فائل اے پرائیویٹ کمپلینٹ. ویسے وہ قانونی طور پر کہتے ہیں کہ پہلے ڈسپلن کمیٹی جو ہے نا ان کا نو, اگر میں یہاں سے پنجاب بار کال سے باہر سے نکلوں, پاگل وہ جس نے آئی جی صاحب کے ساتھ جو کیا تھا وہ میرے ساتھ کرتا ہے, تو کوگنیزیبل اوفینس کا وکٹم تو میں تو فوراً تھانے میں جا کے درخواست دوں گا. میں آئی جی صاحب کی طرح اتنا حوصلہ تھوڑی دکھاؤں گا اس چیز کو اگنور کروں, شاید میں ادھر ہی اسے پھڑکا دوں. اگر کوئی فوجی جو ہے اپنے یونیفارم میں کوئی اوفینس کرتا ہے تو پی پی سی اس پہ اپلیکیبل ہوگی؟ نو ان کے لیے دیٹس اے ڈفرنٹ پروسیس. ان کے اپنے رولز اپنے لاز ہیں, بٹ کرمنل لا کی حد تک یو نیڈ ٹو ٹیک اے پرمیشن. سول لا کی حد تک یو کین فائل, یعنی فیملی کیسز چل رہے ہوتے ہیں اور بھی پراپرٹی کی کیسے بھی آرمی آفیسرز کے چل رہے ہوتے ہیں, ایف آئی آر درج ہوگی فوراً. یس یس سر ابھی آپ نے بتایا تھا کہ اوپوننٹ پارٹی بھی استغاثہ دائر کر سکتی ہے, تو یہ 751 والا سین ہوگا؟ ناٹ نیسیسریلی. کراس ورشن کا کیس ہے, اس کے اندر 2 بندے ادھر کے مرے ہیں 2 بندے ادھر کے مرے ہیں, اس صورتحال کے اندر انویسٹیگیشن صحیح طرح نہیں ہوئی تو ملزمان, ایک مقدمے کی ایف آئی آر کے ملزمان اور دوسری مقدمے کے کراس ورشن کے ملزمان, یہ تو 6 استغاثے ہو جاتے ہیں, یعنی اگر کلاسیفیکیشن کریں تو میں آپ کو اس کمپلیکسٹی میں ڈالا ہی نہیں ہے, کیونکہ وین اٹ بیکمس ٹو کمپلیکسٹیز اس کے اتنے ڈفرینٹ سینیریوز بنتے ہیں, یو ہیو لٹرلی نو آئیڈیا. اسی لیے میں نے اس کو سمپل رکھا ہے. کہنے کو 4 سیکشن ہے بٹ ویری کمپلیکیٹڈ. سر دوبارہ سے ہم ایگزیبٹ کروا دیں گے, جیسے آپ نے کہا نا لسٹ آف ایویڈنس پہلے جمع کروانی, لیکن دوبارہ کہتے ہیں ایگزیبٹ کروائیں. بالکل ہوتی ہے ایگزیبٹ, بالکل ہوتی ہے. پرائیویٹ کمپلینٹ پہ کوئی اچھی کتاب آپ کامنٹری کون سی فالو کرتے ہیں, کیا ریکمینڈ کریں گے؟ سر میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کی موجودگی میں بتا دوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کوئی اچھی کتاب نہیں ہے سوائے جسٹس فضل کریم صاحب کی جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. دیٹ از دی اونلی ورتھ ریڈنگ بک جس کو میں اپنے چھوٹے سے ایکسپیرینس کی روشنی میں کہتا ہوں کہ پراپر کامنٹری آن لا. ادروائز باقی سب کمپائلیشنز ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں, سب کمپائلیشنز ہیں, اور اس سے زیادہ بہتر ہے, ان کتابوں کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ عدالتوں میں سے جا کے ان کے علمت سے ایکچوئل کیسز کی فائلز لے آئیں, وہ زیادہ بہتر آپ کو سکھا سکتی ہیں. جس طرح میں نے اس پاور پوائنٹ میں آپ کے لیے آرڈرز ڈالے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جب سیشن جج کو بھیجا جائے گا تو کس قسم کا آرڈر ہوگا, وہ آگے سے مارک کرے گا تو کس قسم کا آرڈر ہوگا. سو پڑھانے کے لیے یعنی یہ ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کرمنل کمپلینٹ کے اوپر کسی نے اچھا لکھا ہے دیٹ از فضل کریم صاحب. کوئی قانون ریگولیٹ نہیں کرتا. ایف آئی آر ہوتی ہے, اس کے بعد ایف آئی آر ہونے کے بعد 161
161, 160, 164 وہ ڈفرنٹ پروسیجر. سر یہ جو اویلیبل وارنٹ جاری ہوں گے اس کی پری ریسٹ کروائیں گے تو اس کے بعد شام میں تفتیش کہاں ہوگا؟ نہیں آپ نے صرف اس کورٹ میں جا کے سرنڈر کرنا, ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ کے نان بیلیبل وارنٹس نکل آئے, آپ کو اپریہینشن آف اریسٹ ہے نا, وہ نان بیلیبل وارنٹ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ علاقے کے پولیس کو کہ اس کو اریسٹ کر کے عدالت میں پیش کریں. آپ جب اپنی پری ریسٹ کروائیں گے, یو گو ٹو دا کورٹ, سبمٹ دا بانڈس, آرڈر سیٹ اسائڈ, فنشڈ. نو سر تہہ دل سے ہم شکریہ یہ ادا کرنا چاہیں گے یہاں پہ, اور ابتدا کے اندر جو ہماری گفتگو ہوئی ہے, آپ کو ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف ہم یہاں پہ پڑھوانے کے لیے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, مگر ان لوگوں کو ہم آپ کے سامنے لا کر بٹھاتے ہیں جو کہ ہمارے نزدیک پروفیشن کے اندر گولڈ سٹینڈرڈ ہے, اور گولڈ سٹینڈرڈ اور جس طریقے سے آپ کو ہونا چاہیے. میرے بھائی کا آپ نے بیچ میں لیکچر دیکھا, اس میں کافی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز بھی تھیں, وہ میری کوتاہی کی وجہ سے تھی کہ کبھی یہ نہیں چل رہا, لیکن زبان ان کی ایک دفعہ نہیں لڑکھڑائی. ہر سیکشن کے اوپر ان کا مکمل طور پہ عبور تھا. کی ججمنٹس جو ہیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں اور ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں. دس از واٹ یو آر سپوز ٹو بی, اور دس از دا اسٹینڈرڈ ٹو وچ یو شوڈ اسپائر. اور اس ابیلٹی کو آپ نے لے کے جانا ہے. ایکسپیرینس سے بھی آتی ہے, انیٹ بھی ہوتی ہے, بٹ محنت کے ساتھ ایک ٹارگٹ آپ کے سامنے موجود ہے, اور وہ ٹارگٹ ہے میاں علی حیدر صاحب, جنہوں نے ایک ایکسیپشنل انداز میں نہ صرف لیکچر ڈیلیور کیا, بٹ اختتام میں جیسے کہ ہم کہتے ہیں ٹرائی ٹو بی لائک مسٹر علی حیدر صاحب. آخر میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا, سر ہماری ایک ٹریڈیشن ہے یہاں پہ سیلفی اتاری جاتی ہے آپ کے ساتھ, ادھر آ کے سارے دوست ادھر آئیں اور ہم تصویر اتارتے ہیں. جی بیچ میں ایک سیکنڈ اس طرف آ جائیے سر. ہمارا ایک اسپیشل اس پہ طریقہ ہے, یو ول لائک دا آؤٹ کم جو اچھا مزے کی ہے اور پردے بھی زیادہ ہیں. فنش ایک سیکنڈ بند کر لیا جائے اس کو, اور یہاں پہ بھی, اور مجھے بھی آ لینے دیا جائے اس کے اندر. سارے اگر لائن میں آ جائے تو اچھی تصویر آئے گی, اور پورے پھیل کے اگر کر لیں تو. ایک سیکنڈ ریکارڈنگز ذرا روک لوں اور سیو کر لوں.